مفتی و قاضی حضرت مولانا مفتی نظام الدین صاحب قاسمی دامت برکاتہم، محتمم الجامعہ مرکز العلوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. وقال تعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المستشار مؤتمن. وقال عليه الصلاة والسلام: من سن سنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد. وقال عليه الصلاة والسلام: من سن سنتي وجبت له شفاعتي. وقال عليه الصلاة والسلام: بعثت معلما لأتمم مكارم الأخلاق. وقال عليه الصلاة والسلام: الحلال بين والحرام بين بينهما مشتبهات. اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. پھر محترم بزرگوں، عزیزوں، بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرما لیتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ دین کی کامل سمجھ عطا فرماتا ہے. اصل اس کا ترجمہ یوں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دین کا کامل فہم عطا کرتا ہے. ناقص فہم، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے فہم نہیں کہتے. جیسے کوئی انسان وضو کے 2 فرائض سیکھے 2 نہ سیکھے، اسے وضو کے فرائض سیکھا ہوا کہیں گے؟ وہ یوں کہہ رہا ہے میں نے وضو سیکھ لیا اور 2 فرض پر عمل کر رہا ہے. چہرہ دھو رہا ہے، ہاتھ دھو رہا ہے، لیکن نہ مسا ہے نہ پیر دھونا ہے.
تو وہ اسے وضو کیا ہوا نہ سمجھے۔ اسی طرح علماء کہتے ہیں اگر کوئی آدھا روزہ رکھے تو اسے روزہ رکھا ہوا نہ سمجھے۔ کوئی 1 رکعت نماز پڑھے، اسے نماز پڑھا ہوا نہ سمجھے۔ نماز تو آدمی پڑھ رہا ہے لیکن 1 رکعت پڑھی، پوری دنیا جانتی ہے کہ اسے نماز نہیں کہتے۔ اسی طرح علماء کہتے ہیں کوئی دین سمجھا اور آدھا سمجھا، ادھورا سمجھا، اس کو دین سمجھا ہوا نہ سمجھے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے نیم حکیم خطرے جان، نیم حکیم خطرے جان، نیم ملا خطرے ایمان۔ حکیم اگر نیم ہو، جیسے ایک حکیم صاحب تھے، اس کا ایک کمپاؤنڈر تھا، حکیم صاحب کا ایک کمپاؤنڈر نے کیا کیا، حکیم صاحب کے پاس حکمت سیکھا۔ اس نے سوچا ارے بھی پورا کام تو ہم کرتے ہیں۔ جب حکیم صاحب دوائی دینے کا وقت آتا ہے تو حکیم صاحب کہتے ہیں او بھائی، میں کہتا ہوں جی ہاں حضور حاضر۔ فرمایا وہ جو دست کی دوا ہے نا جی وہ دے دو، نمبر 1 والی۔ اب وہ جاتا تھا، دست کی دوا لیتا تھا، دے دیتا تھا، وہ چلا جاتا تھا۔ او بھائی جی وہ جو دست کی دوا ہے نا، ہاں نمبر 2 والی جی دے دو، دے دیا۔ ایک دن سوچا ارے بھائی سب دوائی ہم دیتے ہیں، ہم کیوں نہ حکیم بنیں؟ تو اس نے کیا کیا، پوری دوائیاں چرا کر لے گیا دوسرے گاؤں، اور وہاں جا کر مطب کھول لیا، ڈسپنسری۔ اب پیشنٹ آ رہے ہیں، جب پیشنٹ آتے ہیں یہ دوائی اٹھاتا ہے دیتا ہے، دوائی اٹھاتا ہے دیتا ہے، اس لیے کہ سب دوائیوں پر لکھا ہوا ہے۔ دست والا آیا، اب دست والا آیا، پوچھا کیا بھائی؟ کہا جناب جی نان سٹاپ جا رہا ہے۔ کیا جا رہا ہے؟ اس نے پوچھا میں کیا بتاؤں جناب، 1 گھنٹے میں 2 مرتبہ کبھی 3 مرتبہ میری حالت بے انتہا خراب ہو رہی ہے، ذرا میری طرف توجہ دیجئے، رحم کیجئے۔ اس نے کہا دست زیادہ ہو رہی ہے؟ جی ہاں۔ اب یہ جا کر دیکھ رہا ہے دوائی پر نمبر 1 ہے، نمبر 2 ہے، دونوں پر لکھا ہوا ہے برائے دست۔ اس نے یہ سوچا یہ برائے دست آور ہے یا یہ برائے دست بند ہے، کیا بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ نمبر 1 ہے، نمبر 2 ہے۔ ہمیشہ حکیم صاحب کہتے تھے او بھائی جی وہ دست والی 1 ہاں دے دو۔ اس نے حکیم صاحب سے یہ نہیں پوچھا دست نمبر 1 دست جانے کے لیے ہے، دست رکنے کے لیے ہے، پوچھا ہی نہیں۔ رہا صحبت میں کئی سال تک، پھر کیا ہوا، یہ بیٹھ کر کھڑے ہو کر استخارہ کر رہا ہے، کیا دیں گے کیا دیں گے۔ آخر میں سوچا آنکھ بند کر کے ڈبے پر انگلی رکھتا ہوں، جو ڈبے پر انگلی پڑی وہ دوا دے دوں گا۔ اس نے آنکھ بند کر کے ڈبے پر انگلی رکھی، انگلی پڑی اس کی 1 پر، اٹھا کر دے دیا۔ وہ 1 جو دوائی تھی وہ دست آنے کے لیے تھی، رکنے کے لیے نہیں۔ دست آور یعنی اگر کسی کا قبض ہو جائے، 2 دن 3 دن تک اجابت نہ ہو، بیت الخلاء کا تقاضا پیدا نہ ہو، تو اس آدمی کو وہ دوائی دیتے ہی فوراً وہ پیٹ صاف ہو جاتا تھا۔ وہ دیا، وہ دیتے ہی 1 گھنٹے کو 2 مرتبہ ہونے والا 5-5 منٹ کو ہونا شروع ہو گیا۔ دے دست دے دست دے دست دے دست۔ اب دوڑتا ہوا آیا، حکیم صاحب جی ہاں کیا بھائی؟ جی بہت حالت خراب ہے، جلدی آئیے۔ اس نے اپنا کمپاؤنڈر
کمپاؤنڈر کا کمپاؤنڈر کیسا ہوگا؟ وہ سیدھا گیا، کہا پکڑ اس کے ہاتھ، پکڑ اس کا پیر، پیر کمپاؤنڈر نے پکڑا، یہ ہاتھ پکڑا، دونوں لے جا کے اسٹرکچر پر لیٹائے، اس بیچارے کا انتقال ہو گیا۔ اب یہ انتقال ہوتے ہی جلدی جلدی ڈسپنسری آئے، دوائی سب اٹھائے، بھاگے دوسری جگہ۔ جانے کے بعد پیشنٹس آتے رہے جاتے رہے، اتفاق سے وہاں بھی 10 کا پیمنٹ کبھی نہ کبھی تو آئے گا۔ آیا پیشنٹ، آتے ہی سب سے پہلی بات کمپاؤنڈر کی پھٹپٹی شروع ہو گئی۔ کوئی ایک ہے کہ دو ہے کہ سمجھ میں آنا لینا، پھر کنفیوز۔ اس نے کہا دیکھ بھائی جا جا کر ایک لے کر آ۔ تو کمپاؤنڈر کہنے لگا دیکھیں جناب جی اس مرتبہ میں سر پکڑوں گا، پیر آپ پکڑیں گے۔ کہہ رہا ہے ارے پہلے دوا لے کر آ بھائی۔ نہیں نہیں نہیں، یہ پہلے طے کیجئے، اس مرتبہ آپ پیر پکڑیں گے، میں سر پکڑوں گا، میں ہاتھ پکڑوں گا۔ ارے کیوں بھائی، کیوں ایسی بات کر رہا ہے؟ ارے گزشتہ تو آپ نے جو پکڑنے کو کہا پیر میں نے پکڑا، پورے دست میرے دامن میں۔ اس مرتبہ میں نہیں پکڑتا پیر، پیر تو آپ پکڑیں گے، تو میں تو ہاتھ پکڑوں گا۔ اب دونوں میں ایسی بحث ہو ہی رہی تھی، پیشنٹ سوچا او ہو میرے تدفین کا مشورہ چل رہا ہے، بھاگ گیا اٹھ کر۔ کیا عرض کرنا چاہتا ہوں اس لطیفے سے؟ فیہ ما فیہ فتدبر، نیم حکیم خطرے جان، نیم ملا خطرے ایمان۔ پہلے اس کو سمجھو، نیم حکیم کبھی بھی کسی بھی وقت خطرہ ہے جان کا، نیم ملا کبھی بھی خطرہ ہے ایمان کا۔ یہی ہے ہمارے پوری بات کا خلاصہ، آمدم برسر مطلب۔ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے جتنی محنتیں روز اول سے ہوئی ہیں، ان تمام محنتوں کا اللہ نے ایک نقشہ بنا دیا۔ روز اول نبوت کا دور، اس دور میں جو خدمت اللہ نے صحابہ اکرام کے ذریعے سے کرانے کا فیصلہ کیا، صحابہ سے کرایا۔ دور ثانی صحابہ کا دور، حضور علیہ السلام کے بعد صحابہ کا دور۔ اب جو ذمہ داری سرکار نے صحابہ پر ڈالی، وہ پوری ذمہ داری صحابہ کرام نے انجام دی۔ جن کو حضور نے قرآن سکھانے کا ذمہ دار بنایا، قرآن سکھایا، تفسیر کا ذمہ دار بنایا، شعبہ تفسیر کو سنبھالا، افتاء کا ذمہ دار بنایا، شعبہ افتاء کو سنبھالا، قضاء کا ذمہ دار بنایا، قضاء کو سنبھالا، دعوت کا ذمہ دار بنایا، دعوت کو سنبھالا، فتوحات کا ذمہ دار بنایا، فتوحات کو سنبھالا، اور مخازن کو جمع کرنے کا ذمہ دار بنایا، مخازن کو سنبھالا، اطراف و اکناف کے علاقوں کے فتنوں کے سد باب کا ذمہ دار بنایا، تو انہوں نے سد باب کی ذمہ داری کو سنبھالا۔ گویا حضرات صحابہ اکرام کو حضور نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا۔ علماء کیا فرماتے ہیں؟ کوئی بھی ذمہ داری میں نے تمہاری ذمہ سپرد کی ہے، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے چلو۔ یہ ہے ترجمہ، اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے چلو، تمہارے ذمے ہم نے کیا ہے، اپنی ذمہ داری پوری کرو۔ قرآن پڑھانے کے 5 ذمہ دار بخاری میں وضاحت موجود ہے، فتویٰ لینے کے 7 ذمہ دار تاریخ میں وضاحت موجود ہے، قضاء کے لیے 8 ذمہ دار تاریخ میں وضاحت موجود ہے۔ اس طرح تقسیم کار حضور نے فرمایا اپنے زمانے میں، اور صحابہ جو ذمہ داری ان کے ذمے کی گئی، پوری ذمہ داری کو ادا کیا، ادا کرتے رہے۔ تابعین نے اس مزاج کو سمجھا، صحابہ نے کیا کیا، صحابہ نے
کیا کرنے کو کہا، صحابہ نے کیا سمجھنے کو کہا، صحابہ نے کہاں پر زور دکھانے کو کہا، صحابہ نے کہاں پر پست رہنے کو کہا، صحابہ نے کہاں پر صلح کرنے کو کہا، صحابہ نے کہاں پر خلا کرنے کو کہا، پوری باتیں سمجھ گئے. کہاں تلوار اٹھانی ہے، کہاں ہاتھ بڑھانی ہے، کہاں سینے سے لگانا ہے، کہاں گردن اڑانی ہے، سب صحابہ سمجھ گئے. تابعین نے صحبت پا کر پورے سجے. پھر تابعین کا جو دور آیا وہ دور تحفظ دین کا دور. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب دیکھے حدیث پر محنت ہو رہی ہے، تفسیر پر محنت چل رہی ہے، لیکن ایک معاملہ یہاں آ کر اٹکا ہوا ہے، وہ یہ کہ عجمی لوگ کثرت سے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. وہ نہ قرآن سمجھ سکتے ہیں نہ حدیث سمجھ سکتے ہیں، دونوں سمجھنے سے قاصر ہیں. اب کریں تو کیا کریں؟ امام صاحب علیہ الرحمٰن نے ایک ترتیب بنائی. وہ ترتیب یہ بنائی کہ ان کو نتیجے قرآن و حدیث پیش کرو. اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. یہ پڑھ کر سناؤ گے اجمیوں کے سامنے، سمجھ میں نہیں آئے گا. کیا کہیں؟ کہو وضو کے 4 فرائض ہیں. نمبر 1 چہرہ، نمبر 2 ہاتھ، نمبر 3 مسح، نمبر 4 پیر. اس طرح مختصر انداز میں ان لوگوں کو سمجھاؤ، یہ لوگ سمجھ جائیں گے. ان کے سامنے آیت تلاوت کرنے کا کوئی مطلب. تو حضرت نے فقہ کی تدوین دی. لوگ پوچھتے ہیں حدیث کیوں نہیں؟ بے حدیث کے تو کام کرنے والے تھے. تفسیر کیوں نہیں؟ تفسیر کے تو کام کرنے والے علماء تھے. جو خلا تھا اس کو امام صاحب نے پر کیا، تو وہ پر کرتے چلے گئے. ہر دور میں آپ اگر غور کریں گے تو ہر زمانے میں تحفظ دین کا نظام الگ الگ علاقوں سے ہوا ہے. آپ کو معلوم ہونی چاہیے حضرت امام علی رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت اپنے سلطنت، اپنے خلافت کے زمانے میں دارالسلطنت کوفہ کو بنائے، بے حالات مدینہ منورہ میں ناگفتہ بھی ہی ہو گئے. حضرت عثمان کی شہادت کے بعد عجیب و غریب حالات ہو گئے، تو وہاں سے مدینے کو چھوڑ کر کوفہ آ گئے. مدینے کو چھوڑ کر کوفہ آ گئے. کیوں؟ ناگفتہ بھی ہی حالت. یہ مار، یہ توڑ، یہ کاٹ، یہ پیٹ، منافقوں کی کثرت، منافقوں کی مکاری، منافقوں کی عیاری، منافقوں کی عیاشی، منافقوں کا مکر اتنا بڑھ گیا، اتنا بڑھ گیا، اتنا بڑھ گیا. دارالسلطنت اللہ کے رسول کا ہجرت گاہ، حضرت صدیق اکبر کی دار خلافت، حضرت عمر کی دارالسلطنت بلکہ دارالعدالت، حضرت عثمان کی وہ خلافت کا مرکز جہاں پر رک کر انہوں نے کامل حیاء والایمان بنے اور جامع القرآن بنے. اس دارالسلطنت کو، اس دارالخلافت کو مجبوراً چھوڑ کر کہاں آنا پڑا؟ بولو بھی کہاں آنا پڑا؟ اور یہ جو بیان میں کر رہا ہوں اس میں سونا نہیں، بات یاد رکھیے. سورہ فاتحہ کی پہلی آیت سے لے کو وللضالین تک جاگتے رہو گے بھائی انشاءاللہ. ارے بولو بھائی، جاگو گے سو گے؟ کوئی سوئے گا تو مجمع میں مجھے اٹھانا پڑے گا، اس کی توہین ہوگی. وہ اپنی توہین سے اپنے آپ کو حفاظت کر لے. وہ ہم لوگ اٹھا دیتے، ہم لوگ وہ سب رعایت نہیں کرتے. اٹھا دیں گے، صاحب اٹھاؤ ان کو، اٹھاؤ ان کو، بتا دیں گے، پھر آپ لوگ شرمندہ ہوں گے. اس لیے اپنے آپ کو شرمندہ مت کرو، کہو انشاءاللہ. اگر کوئی بیچارے سو گئے، تھک گئے، مثلاً اس لیے کہ 25 کلومیٹر سائیکل سے آئے، تھک گئے، تو ایسے موقع پر کیا کرنا؟ ان کو پیار محبت سے بھائی اٹھا کو ایک گھٹ پانی پلا دو، پلا دو گے بھائی، کرو گے انشاءاللہ. اللہ آسان، مجھے نہیں، ٹھیک ہے بھائی انشاءاللہ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، تو سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ سمجھنا چاہیے کیا ہے. حضرت
علی رضی اللہ عنہ کے دور میں دارالخلافت کوفہ. کوفہ کیا ہے؟ عجمی ہے، عجمی، عرب نہیں ہے. عجمی کسے کہتے ہیں؟ عجمی کہتے ہیں غیر عربی کو. غیر عربی یعنی فارسی بولنے والے، عربی بولنے والے نہیں، فارسی بولنے والے. اب فارسی بولنے والوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت چلا رہے ہیں. حضرت علی کی شہادت کوفہ میں ہو گئی. تو جو ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ تشریف لائے، دیکھو غور کرو سرکار کے اس ارشاد پر، انا مدینۃ العلم. سنو بھائی، انا مدینۃ العلم وعلی بابها. فرمایا میں علم کا مرکز ہوں، میں علم کا شہر ہوں، میں علم کا مدینہ ہوں. علی اس کا دروازہ ہے. دروازہ علم کا چلا گیا دارالسلطنت رابعہ میں، کہاں؟ کوفہ. اور دروازہ جہاں کھلے گا شہر وہیں رہے گا. ارے دروازہ جہاں کھلے گا، دروازہ کہاں چلا گیا؟ کوفہ چلا گیا. گویا علم کا دروازہ چلا گیا کوفہ. اب علم کا دروازہ جب کوفہ چلا گیا، پورا علم جو کچھ مدینے میں تھا وہ منتقل ہو گیا کوفہ. ٹھیک ہے بھائی؟ تو اب الحمدللہ کوفہ میں حضرت نعمان بن ثابت کوفی، جن کو ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، وہ کوفہ میں تھے. انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے علمی مرکز سے استفادہ کیا اور وہاں سے الحمدللہ علمی اپنے تمام ہنر کو لے کر، فن کو لے کر، مہارت کو لے کر، اجتہادانہ تمام صلاحیتوں کے ساتھ فقہ کو تدوین دیا. اب تیسرا دور آیا، وہ تیسرے دور میں حدیث کا فن وہ بھی عجمیوں کے پاس آ گیا. آپ اگر دیکھیں گے امام بخاری غیر عربی، امام مسلم غیر عربی، امام ابو داود غیر عربی، ابن ماجہ غیر عربی، صرف سوائے موطا امام مالک وہ اکیلے عربی ہیں. امام محمد غیر عربی، امام طحاوی غیر عربی. پورا علم منتقل ہو گیا کہاں؟ غیر عربی میں. عرب سے عجم کو آ گیا علم، عرب میں نہیں رہا. اب پھر سلسلہ علوم کا چلتا رہا. پھر اس کے بعد بالآخر ایک لمبی تفصیلات ہیں. ان تفصیلات کے بعد میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ سلسلہ دور اول، دور ثانی، دور ثالث، دور رابع میں علوم کے مراکز اللہ تعالیٰ نے بدلتا رہا، بدلتا رہا، بدلتا رہا، بدلتا رہا. بدلتے 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 ایک دور آیا کہ لوگوں کے درمیان علمی اعتبار سے محنت چلتے 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 عملی طور پر عوام کے درمیان توجہ دینے کا سلسلہ بند ہو گیا. ایک طبقے کے ساتھ علم محفوظ ہو گیا، مرکوز ہو گیا، اور علم رہ گیا ایک مخصوص طبقے کے اندر. عملی فکر، عملی ذوق بیدار کرنا عوام کے اندر، یہ سلسلہ بند ہو گیا. جس کا نتیجہ کیا ہوا؟ ارتداد کا دروازہ کھلا. ارتداد کا دروازہ کھلا. علاقے کے علاقے مرتد ہونا شروع ہوئے، اسلام سے باہر نکلنا شروع ہوئے. 30 کذابون کلہم یزعمون انہ نبی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. جھوٹے نبوت کے دعوے دار پیدا ہوئے. ارتداد کا دروازہ کھلتا چلا گیا. چلتے 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 دور آیا 14ویں صدی کا. اور 14 صدیوں کا سلسلہ سنانے کے لیے 14 دن تو چاہیے نا بھائی، چاہیے نہیں چاہیے؟ لیکن اب ہمارے پاس 14 منٹ میں ہم آ گئے 14ویں صدی. الحمدللہ بولو. ارے آگے نہیں آ گئے، کہاں پہنچ گئے ہم؟
اب دیکھیے ہندوستان کا حال بے حال ہوتا گیا. انگریز جس وقت 1601 میں انگریز یہاں پہنچا، پہنچنے کے بعد 1630 پر 7 میں جنگ سراج الدولہ کی طرف سے شروع ہو گئی. اور آپ یقین مانیے 1457 تک 1857 تک صرف اور صرف مسلمان میدان کارزار میں رہے. 1637 سے 1857 تک 220 سال. کتنے سال بھائی؟ 220 سال مسلمان اکیلا انگریزوں سے مقابلہ کرتا رہا. ہم وطنوں کی شرکت، اس لیے کہ ان کے پاس جب سے شریک و تمیز و تاریخ ہے، ان کی جو تاریخ ہے وہ 1857 سے تاریخ شروع ہوتی ہے کہ ہمارے جنگ آزادی 1857 سے، ہماری جنگ آزادی 1857 سے، پھر 1947 کو آزاد، یعنی 90 ایئرس کی تاریخ ان کے پاس موجود ہے. ہم ان کو ذرا بلا کر پوچھے رہا ہوں بھائی تمہاری جنگ آزادی کی تاریخ کب شروع ہوتی؟ 1857 سے شروع ہوتی. انگریز آیا کب؟ 1601 میں. تو 1601 سے لے کر 1857 تک کیا کر رہے تھے؟ کر کیا رہے تھے؟ کوئی جواب نہیں. جواب کیا؟ مسلمان اکیلے لڑ رہے تھے. اکیلا مسلمان کے ساتھ کوئی نہیں، اکیلا مسلمان لڑ رہا تھا. کیوں؟ دیکھو مسلمان کبھی بھی کسی اللہ کے علاوہ کسی اور کی تابعداری برداشت نہیں کرتا. یہ بات سمجھو اسی طرح. اس لیے کہ ہم ایک کے سامنے جھکنے والے، ہم اپنی پیشانی کو ہر جگہ پر جھکا نہیں سکتے. ایک کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے، ہم اپنے ہاتھ کو ہر ایک کے سامنے پھیلا نہیں سکتے. غلامی ہے تو صرف اللہ کی ہے، تابعداری ہے تو صرف رسول کی ہے. اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی غلامی ہمیں برداشت نہیں، رسول کے علاوہ غیر رسول کی تابعداری ہمیں برداشت نہیں. ہم اس لیے جو بھی ہمیں تابعدار کرے گا ہم اس کے بے وفا بنیں گے. اکیلا کھڑا ہوا، لڑتا رہا، بالآخر اللہ نے ہندوستان کو آزادی دی تھی. یہ تو رہی بات سلسلہ جہاں تک آزادی پہنچی. ایک دینی سلسلہ جب انگریزوں کا مقابلہ کرنا مسلمان شروع کیے، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین سے، وہاں سے جب سلسلہ شروع ہو گیا، علماء کے درمیان علماء کٹتے 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 شہید ہوتے ہوتے ہوتے، مدارس بند ہوتے ہوتے، مٹتے مٹتے، انگریز نے یہ سوچا کہ اگر جنگ آزادی کو بند کرنے ہو تو پہلے مدارس بند کرو. مدارس بند ہوئیں گے تو علماء بند ہو جائیں گے، علماء بند ہوئیں گے تو آٹومیٹک جنگ آزادی بند ہو جائے. اس لیے کہ یہی لوگ للکارتے ہیں، یہی لوگ ابھارتے ہیں، یہی لوگ کھڑاتے ہیں، یہی لوگ تشکیل کرتے ہیں، یہی لوگ قربان کرتے ہیں، یہی لوگ قربان ہوتے ہیں. تو جب حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، اس سے پہلے حضرت عابد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حاجی عابد صاحب سب سے پہلے محتم دارالعلوم دیوبند کے، انہوں نے حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو لے آئے. حاجی عابد میاں. حضرت نے یہ سوچا کہ اب دھیرے دھیرے اللہ کا نام لے کر شروع کرو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اشارہ ہوا. میں ہمیشہ یہ بات کہا کرتا ہوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تا قیامت نبی ہیں. ارے حضور کب تک نبی ہیں بولو؟ تا قیامت. اب تا قیامت حضور کی نبوت جاری ہے.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جاری ہے. قرآن کیا ہے؟ حضور کی نبوت کا پیغام. احادیث کیا ہے؟ حضور کی نبوت کی ہدایت. تا قیامت جاری ہے نہیں ہے. اور اللہ نے ایک اور قوت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصیت کے ساتھ عطا فرمائی. وہ کیا؟ من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا يتمثل بصوری. آپ نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے کو دیکھا، شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا. گویا حضور ہادی ہیں، اللہ الہادی ہے. حضور ہادی ہیں اور اللہ الہادی ہیں. عبد الہادی بھی نام رکھ سکتے ہیں، محمد ہادی بھی نام رکھ سکتے ہیں. عبد الہادی الف لام کے ساتھ، محمد ہادی بغیر الف لام کے رکھ سکتے ہیں. کیوں؟ علماء فرماتے ہیں اللہ ہادی ہیں ایصال المطلوب کے اعتبار سے، اور حضور ہادی ہیں ارادۃ الطریق کے اعتبار سے. کیا مطلب؟ یعنی اللہ تعالی منزل تک پہنچانے تک ہدایت، اللہ کی جب ہدایت مل جائے گی جنت تک بندہ پہنچ جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کیا؟ راستہ بتاتے رہو، بتاتے رہو، بتاتے رہو، بتاتے رہو تاکہ تم جنت تک پہنچ جاؤ. اب کوئی آدمی آ کر پوچھا مسجد نور کہاں ہے، تو سڑک پہ آنے والے نے کہا بھئی میں مسجد نور جا رہا ہوں، آ جاؤ بیٹھ جاؤ. لے آ کر پہنچا دیا مسجد نور. یہ ہے ایصال المطلوب. یعنی اللہ جب ہدایت دیتا ہے منزل تک بولو بھائی پہنچا دیتا ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم رہبری فرماتے ہیں تو منزل کا راستہ ارے کون سی مسجد؟ نور. ارے وہ دیکھیے وہ لال بتی، جی ہاں وہی تو ہے. اچھا جزاک اللہ، آ گئے. ارے خوشی ہی نہیں ہوئی ان کو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتاتے؟ صرف راستہ. تو حضور کو تا قیامت اللہ نے یہ اختیار دی. وہ کیا؟ جتنے بندے پریشان ہوں گے آپ کی امت میں، اس حال کی جو ضرورت ہوگی آپ ان کو اشارے سے بتا دیجیے. چنانچہ علماء کی کمی ہوتی رہی اس لیے کہ آزاد کرانا ہے. کیا کرانا ہے بھائی؟ آزاد کرانا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اشارہ دیا. آپ اس وقت فوراً 1600 1700 بلکہ علماء فرماتے ہیں 66 میں 1866 میں اشارہ ہوا کہ آپ یہاں پر مدرسہ شروع کیجئے. ٹیپو سلطان کی شہادت 1799 اور یہاں پر سنگ بنیاد دارالعلوم دیوبند کی 1866. اشارہ ہوا یہاں پر آپ مدرسہ شروع کیجئے، یہاں امن ہے. دیوبند چھوٹا سا گاؤں، وہاں پر مدرسے کی سنگ بنیاد رکھی، مدرسہ شروع ہوا. درخت نیچے پڑھتے آج بھی روز اول سے لے کر آخر تک کتنے لوگ فارغ ہوئے اس کی فہرست موجود ہے. اللہ کرے کہ دیوبند آنا جانا ہم سب کو نصیب ہو. اب دوسرا اشارہ، دارالعلوم دیوبند سے مولانا الیاس صاحب فارغ ہو گئے. فراغت کے بعد سہارنپور میں پڑھاتے رہے. پڑھاتے ان کے دل کے اندر ایک داعیہ پیدا ہوا، بھئی کچھ کام کرنا چاہیے. بڑے کروڑپتی انسان. تو حضرت نے یہ سوچا چلو ذرا ایک ترتیب بنائیں گے. ترتیب کیا تھی؟ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ کے والد مولانا اسماعیل صاحب، مولانا محمد اسماعیل صاحب، وہ بیچارے گاؤں جاتے تھے، لوگوں کو ملتے تھے، لوگوں کے مسائل حل کرتے تھے، لوگوں کو پانی میں دم کر کے دیتے تھے، لوگوں کو کوئی مسئلے کا حل بتاتے، دعائیں پڑھا دیتے، کوئی دعائیں سکھا دیتے، اوراد وظائف دے دیتے. لوگ ماشاءاللہ میوات کے لوگ بڑے معتقد ہو گئے تھے حضرت کے. اور ہمیشہ اس زمانے میں ہدیہ مرغی لے جائیے، گھی لے جائیے. حضرت خود دیتے اور لے آتے، خود پیسہ دے کر بھی کبھی کبھار پڑھاتے تھے. تو اسی ایک تعلق سے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا سفر ہوا میوات.
مولانا الیاس صاحب سے میوات آئے تو لوگ وہی عقیدت جو مولانا محمد اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ لوگوں کی تھی، اسی عقیدت کی بنیاد پر پھر لوگوں کا ایک بڑا مجمع آیا، جڑا، ملا، حضرت سے دعائیں، حضرت دعا دم کر دیجئے، وہ کر دیجئے، پھر مرغی ہاتھ میں دھما جما کر بھیج دیتے تھے۔ حضرت سوچے کیا گئی ہے یہ لوگ پھر وہ سلسلہ، اس لیے کہ بھئی وہ دور میں اس چیز کی ضرورت تھی، حضرت مولانا اسماعیل صاحب نے کیا۔ اب یہ دور میں یہ کرتا رہوں گا تو یہ لوگ خالی دم کے حد تک ان کا دم ٹوٹ جائے گا، دم کے بعد ان کو بادم بنانا ہے، بے دم چھوڑنا نہیں ہے۔ تو حضرت نے ان کو دھیرے دھیرے جب بھی آتے تھے یہ لوگ کام کرنے کے لیے دلی، تو اس وقت میں ان کو بلاتے تھے، اپنے پاس رکھتے تھے، لوگ بھی آتے تھے ملنے کے لیے، اس لیے کہ حضرت بھی جاتے تھے، وہ بھی لوگ آتے تھے، بٹھا کر ان کو کلمہ ولیمہ سکھا کر جو مزدوری ان کو روزانہ ملتی تھی وہ دے کر بھیج دیا کرتے تھے۔ بعض مرتبہ تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ ایسا کرتے، وہ لوگ حقے کے بڑے دیوانے، حقہ بھی پلا پلا کر سکھائے ہیں، حقہ پلا پلا کر سکھائے ہیں۔ بعض مرتبہ بس اڈوں میں حقے لگا دیا کرتے تھے، ارے کوئی بھی حقہ پینے کے لیے آئے اس سے حل و بات کرو، بھائی تمہیں حقہ اور پینا ہے، جی ذرا آؤ، وہاں پر ایک بزرگ ہیں، وہاں بھی حقہ بھی ملے گا، پیسہ بھی ملے گا، ایک دن تم ہمارے ساتھ رہ جانا۔ یہ سوچ کر یہ تشکیل کر کے ایک بڑا مجمع الحمدللہ مولانا الیاس صاحب سے میواتیوں کا جڑ گیا۔ اب مختصر سمجھو، ہمارے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ جو کام شروع کیا وہ کیسے؟ تنگ آ کر، بڑی لمبی تفصیل ہے، تنگ آ کر حضرت مہاجر مدنی بن کر چلے گئے تھے۔ اب میں ہندوستان نہیں آؤں گا۔ وہاں جانے کے بعد حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ کے بڑے بھائی وہ وہاں مقیم تھے، حضرت انہی کے یہاں مہمان تھے۔ انہوں نے ایک مرتبہ روضہ اقدس میں سلام ولام پڑھ کر جس وقت آرام فرما رہے تھے تو انہوں نے خواب میں دیکھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور حضرت نے فرمایا آپ ہندوستان لوٹ جائیں، آپ ہندوستان لوٹ جائیں، ہندوستان میں آپ سے کام لیا جائے گا۔ اب حضرت نے سوچا کام لیا جائے گا، سیدھے آئے، حضرت محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا حضرت اس طرح میں نے خواب میں دیکھا کہ کام لیا جائے گا، کہاں جا رہا ہے، کیا مطلب؟ کہا بھی کام لیا جائے گا، کہاں جا رہا ہے، جاؤ تو صحیح، لوٹو تو صحیح، واپس جاؤ تو صحیح، جاؤ گے تو خود بخود اللہ بتائے گا کام لیا جائے گا، کیسا لیا جائے گا؟ تو دیکھو مدرسے کی ضرورت تھی، حضور نے مدرسے کا اشارہ فرمایا، دعوت کی ضرورت تھی، اور یہاں آپ نے دعوت کا اشارہ فرمایا۔ علماء فرماتے ہیں سرکار نے جو اشارہ فرمایا خواب میں اس کی تعبیر کیا ہے؟ جو آپ نے ارشاد فرمایا وہی اس کی تعبیر ہے، اس میں یعنی نہیں ہوا کرتا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے چنانچہ، وہ سب چنانچہ، یعنی مطلب یہ ہے اس کا یوں ہو سکتا ہے، وہ سب یہاں جگہ نہیں، کیا فرمایا وہ فرمایا، وہ فرمایا میں یعنی وانی سب لگانا نہیں ہے۔ کیا فرمایا؟ ہندوستان لوٹ جائیں، کام لیا جائے گا، فرمایا؟ ہاں فرمایا، لوٹ جاؤ۔ چنانچہ مولانا الیاس صاحب لوٹ آئے تو ان کے ذہن میں میوات کی بات آئی۔ دیکھو بعینی ہی جتنا بدتر زمانہ سرکار کو ملا، میں آپ کو تدبیر دینا چاہتا ہوں، جتنا بدتر زمانہ سرکار کو ملا اسی طرح بدتر لوگ مولانا الیاس صاحب کو ملے، سیم ترتیب۔ جیسا وہاں کوئی حکومت کرنے تیار نہیں تھا، میو قوم پر کوئی حکومت کرنے تیار نہیں، جیسا وہ لوگ جنگجو تھے ویسے یہ لوگ جنگجو، جیسا وہ لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑی بڑی لڑائی کرتے تھے ویسے یہ لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑی بڑی لڑائی کرتے تھے۔
جیسے ان کے یہاں جہالت عام ویسے ان کے یہاں جہالت عام، جیسے ان کے یہاں ضد ایسے ان کے یہاں ضد، جیسے ان کے یہاں بے شرمی بے حیائی ویسے ان کے یہاں بے شرمی بے حیائی۔ لیکن مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے 3 چیزیں ان میں دیکھی، ان کے اندر 3 باتیں پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1 امامہ باندھتے ہیں، 3 سنتیں نبیوں کی، نمبر 2 داڑھی رکھتے ہیں، نمبر 3 لاٹھی لیتے ہیں۔ یہ 3 نبیوں کی سنت ہے۔ تو مولانا الیاس صاحب نے بہترین فعل لیا، ہو سکتا ہے اس قوم سے اللہ تعالیٰ بہت کام لیتا۔ آج بھی ان پڑھ بہت ہیں، ہم لوگ تو بہت میوات میں وقت لگائے، اللہ کا فضل۔ اور خود مولانا داؤد صاحب کے ساتھ میرا چلہ لگا، میوات میں لگا بہت، اور بہت چاہتے تھے میوات کے ساتھ کی۔ اور میری جماعتیں جب بھی میوات سے واپس آئی ہیں یا میں جب میواتیوں کے ساتھ لگا کر واپس ہوا ہوں، اتنا روتے گویا ایسا محسوس ہوتا میں ان کو الوداع کر رہا ہوں، رخصتی کر رہا ہوں شادی کرا کر۔ میں کہ یہاں سے رخصت ہوئے جیسا روتے تھے ہچکیاں مار مار کے۔ اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، بڑے اچھے لوگ، بڑے بھولے والے لوگ۔ بیان سمجھ میں آئے یا نہ آئے سنتے تھے بڑے غور سے۔ تو ان کو اتنا ہی یاد تھا، میں نے کہا تھا جب بھی حضور کا نام لوں جی صلی اللہ علیہ وسلم بولنا چاہیے، چاہے سمجھ میں آئے نہ آئے۔ وہ سب صلی اللہ علیہ وسلم زور زور سے۔ اور پھر میں نے کہا جب میں نے تشکیل کے لیے ہاں بھائی بتاؤ کہوں فرسٹ تم لوگوں کو اٹھنا چاہیے، تو اٹھتے تھے فوراً نام۔ لوگ پریشان یہ کہہ رہی ہے جماعت والے اٹھو کو چیخا مار مار گنامہ لکھا رہنا تاکہ پھر دوسروں کو اٹھنے میں آسانی ہو، تو اٹھتے تھے لوگ۔ اور میں ان سے کہتا تھا جب بھی میں قرآن کے حلقے میں بیٹھوں تجوید سکھانے کے لیے، پہلے میرے ہاتھ میں لکڑی دے دینا چاہیے، تمہیں یہ غلطی پہ ایک پٹائی کروں گا، منظور ہے؟ کہا جی منظور ہے، تو مجھے جان سے مار دے میں سیکھوں گا۔ اور بیچارے لا کے لکڑی دیتے تھے، مارتا نہیں تھا میں، لیکن میں جو کہہ رہا ہوں وہ کرتے تھے۔ مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ نے مجھ سے کہا میں تجھے سال لگایا ہوا اس وقت مانوں گا او مولوی صاحب جی جب تم میوات کے لوگوں کو 42 دن لگا کر لے آؤ گے، 42 ڈیز۔ تاریخ میں آپ کو کوئی امیر ایسا نہیں ملے گا، ہو سکتا ہے کوئی بھی میرے جیسا۔ میوات کے لوگ 40 دن گن کر گھر سے نکلنے کے بعد 40واں دن گھر میں رہتے ہیں، 40 پر 1واں دن گھر میں رہنا فرض ان کے لیے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ لوگ نکل کر 40-45 دن کے بعد گھر لوٹے ہو، ایسا نہیں۔ 40 ایک دن نکلیں گے، ہفتے کو نکلے، 40واں دن کب ختم ہو رہا ہے؟ اتوار کو۔ اتوار ختم ہوتے ہی راتوں رات نکل کر پیر کے دن صبح ان کو کہاں رہنا چاہیے، فرض ہو۔ اور میں نے ان کو کہا دیکھو بھائی جی کیلنڈر دیکھنا تم لوگوں کے لیے ایسا یوں سمجھو سنڈاس کو دیکھے جیسا، اور لوگ نہیں دیکھیں گے امیر، نہیں دیکھیں گے ہم۔ اب بیچارے 17 دن گزر گیا، پوچھا امیر جی ایک بات پوچھیں جی کتنے دن ہوئے ہمارے فطرت؟ تو میں نے کہا یوں سمجھو جی 14 دن ہوئے، سمجھو کیا سمجھو کتنے دن ہوئے سمجھو۔ اب وہ 14 دن سے ہلو لکھنا شروع کر ڈالے، کیلنڈر نہیں دیکھتا نا، 14 دن ہوئے کے بعد کیا لکھنا شروع کر ڈالے۔ پھر حسب معمول 40واں دن نظام الدین میں رہنا ان کو، تو 40واں دن نظام الدین پہنچنا فرض تھا، پہنچ رہے ہیں۔ تو پھر کیا ہوا، الحمدللہ جب نظام الدین پہنچے 42 دن مکمل ہو چکے تھے۔ میں نے حضرت سے ملا، حضرت یہ ہماری جماعت 42 اچھا 42 دن ہو گئے ہمارے، 42 دن ہو گئے، خوش۔ ایک طرف خوشی بھی ہو رہی ہے، ایک طرف غم بھی ہو رہا ہے۔ خوشی حضرت کے سامنے، دل میں کیا ہو رہا ہے، کیا ہمارے آبا و اجداد کے اصول کو توڑ لینا، 40ویں دن کہاں پہنچتے تھے، تو غم بھی ہو رہا ہے۔ تو الحمدللہ وقت گزار کرا، تو میواتیوں نے کام کو لیا۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے ارے بھائی میواتیوں کو برا بھلا مت کہو، یہ لوگ وہ ہیں جو کام کے لیے وہ قربانی دیے، وہ قربانی
قربانی دیے، وہ قربانی دیے جیسے عمارت کھڑے ہونے کے لیے بنیادی روڑے قربانی دیتے ہیں۔ یہ عمارت کھڑی ہوئی ہے، یہ سب سنبھالنے والا کون؟ بھئی نیچے کا فاؤنڈیشن، نیچے کا فاؤنڈیشن اس کو سنبھال رہا ہے، بنیاد اس کو سنبھال رہا ہے، تبھی تو عمارت کھڑی ہوئی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا دعوت کے یہ روڑے ہیں، دعوت کے یہ بنیاد ہیں، ان کو برا بھلا مت کہو، انہوں نے دعوت کو سنبھالا۔ یوں سمجھو یہ ہمارے مرکز کے لاڈلے بچے ہیں۔ پرانا مرکز جو لوگ دیکھے ہوں گے وہ لوگ جانتے ہیں، ایک ہی سمر میں سب سے پہلے میں مرکز گیا، بچہ تھا تب میں 10 سال کا تھا ہوگا۔ اس زمانے میں مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ کے زمانے میں بچوں کے ساتھ چلے کی جماعت کی اجازت تھی، مستورات کی جماعت کی اجازت کس کے ساتھ؟ بچوں کے ساتھ۔ لیکن ترتیب کیا تھی؟ مرکز میں رہنا تھا 1 ہفتہ 3 دن جانا تھا باہر، مرکز میں رہنا تھا 1 ہفتہ 3 دن جانا تھا باہر۔ تو اس زمانے کے مراکز میں کاملے وہاں لوگ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے، اور حضرت فرماتے تھے ارے بھئی یہ لوگ ہمارے مرکز کے لاڈلے بچے، ان کو برا بھلا مت کہو، چلو جہاں بیٹھ کر کھانا کھانے دو۔ تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب ان کے اندر محبت عقیدت بٹھا کر کام شروع کرا دیا، اور کارگزاری حضرت تھانوی کو لکھا کرتے تھے، حضرت تھانوی کو یہ سنایا حضرت ہمارے یہاں سے جماعت آنے والی ہے، آئے گی تو آپ سے ضرور ملے گی۔ حضرت تھانوی جب آئے گی دیکھیں گے۔ تو یہ جماعت میوات کی حضرت تھانوی کے یہاں تھانہ بھون بھیجا، اس لیے کہ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ کے دل میں یہ بات تھی ارے بھی میں کام کر رہا ہوں، بڑوں کی دعائیں میرے کام کے ساتھ لگ جائے، بڑوں کی تصدیق میرے کام کے ساتھ جڑ جائے، بڑوں کی کچھ تائیدی کلمات میرے کام کے ساتھ جڑ جائیں۔ تو الحمدللہ 1 نے تائید کیا، 2 نے تائید کیا، 3 نے تائید کیا، 4 نے تائید کیا۔ آپ لوگوں کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے ہمارے یہ کام کا ہر اصول علماء کے مشورے کے بعد طے ہوا، کوئی الہامی اصول نہیں ہے۔ لوگ اڑان پڑان سناتے رہتے ہیں الہامی اصول ہے، بھائی الہام ہوا، کیا الہام ہوا، کہاں ہوا الہام؟ ہر اصول کا مشورہ ہوا ہے، 6 نمبر کا مشورہ تمام اکابر علماء سے ہوا، بالآخر پہنچے مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ کے پاس۔ حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 6 نمبر کو دیکھا، اس میں 14 نمبر تھا اکرام العلماء۔ کیا لکھا ہوا تھا؟ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت نے فرمایا حضرت میری ایک رائے، اس کو اکرام المسلمین بنا دیں۔ آپ اگر اکرام العلماء رکھیں گے تو لوگ علماء کی قدر کریں گے، مسلمانوں کی نہیں کریں گے۔ حالانکہ اسلام سب مسلمانوں کی عزت کرنے کو کہتا ہے، آپ اس کو اکرام المسلمین بنا دیں۔ تو حضرت نے اس کو ترمیم فرما دیا۔ آج بھی وہ جگہ موجود ہے تہخانہ میرٹھ میں، جہاں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ کے ساتھ 7 اکابر ہند بیٹھ کر 3 دن تک کام کے سلسلے میں مشورہ فرمایا۔ مجھے تفصیلات کے لیے گنجائش نہیں ہے، وقت کا دامن بڑا تنگ ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں علماء کے مشورے کے بغیر مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ کوئی کام نہیں۔ وہ جگہ آج بھی موجود ہے لکھنؤ میں، جہاں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ آم کاٹ کر میں آم پیش کیا گیا مہمان کے طور پر، مہمان نوازی ہو رہی تھی، حضرت نے بات کرتے کرتے کہا ارے علماء کرام، میں آپ سب سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اگر میرے کام میں آپ حضرات کو کوئی تردد ہے، کوئی شک ہے، میں میری جان آپ کے لیے حلال کرتا ہوں، یہ چھری ہے اب یہ مجھے ذبح کر دو۔ اتنی بڑی بات مولانا الیاس رحمۃ اللہ نے علماء لکھنؤ کے سامنے فرمایا۔ مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا الیاس رحمۃ اللہ کا آخری وقت تھا، طبیعت بہت ناساز تھی۔ مولانا علی میاں صاحب، مولانا منظور نعمانی صاحب دونوں بزرگ گئے ملنے کے لیے۔ جب گئے مصافحہ کیا، کہا حضرت آپ کیسے ہیں؟ حضرت مولانا کی آنکھوں سے آنسو نکلے، کہنے لگے آپ آ جائیں گے طبیعت اچھی ہو جائے گی۔ ہمیشہ ایک جنون، ہمیشہ ایک فکر، ہمیشہ ایک درد،
ہمیشہ ایک کھڑن. تعمیری کام ہو رہا تھا. فرمایا ارے بھائی کھڑکیاں بڑی بڑی رکھیں, دور دور سے لوگ آنے والے ہیں, ملکوں سے جماعتیں آنے والی ہیں. تو تعمیر کے لوگ سوچنے لگے کیا یہ بڑے میاں کا دماغ سٹیا جا رہا ہے, یہاں بازو دلی والے آنے کو تیار نہیں, ملکوں سے آئیں گے. منظور صاحب نعمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت نے فوراً ہمیں تشکیل فرمائی, آئیے 3 دن کے لیے میں جا رہا ہوں میوات ذرا سفر میں. تو مولانا منظور صاحب مولانا علی میاں صاحب ساتھ ہو گئے. فرمایا میں 60 سوال لکھ کر لایا تھا, حضرت سے کچھ گفتگو کروں, حضرت سے کچھ پوچھوں, کچھ معلومات کروں. لیکن فرمایا وہ 3 دن حضرت نے فرمایا لگا لیں, پھر بعد میں ہم واپسی میں گفتگو کریں گے. فرماتے ہیں حضرت مولانا علی میاں صاحب علیہ رحمہ کہ مشورہ چل رہا تھا, میواتی بیٹھے ہوئے تھے, بات چیت چل رہی تھی, اور میری طبیعت بڑی تھکی ہوئی تھی, مجھے نیند آ رہی تھی. فرمایا بھائی جی مولانا کو لے جائیں, ذرا آرام کی جگہ آرام کرا دیں. وہ لے گئے, ایک مسجد تھی وہاں چٹائی وٹائی بچھائی, بیچارے وہاں آرام کرا دیا. میں آرام سے سو رہا ہوں. اچانک رات کو عجیب و غریب آواز, ایک ایسی آواز آ رہی ہے کونے سے, میں ہیبت کھا گیا. میں اٹھ کر دیکھا, ارے بھئی آواز کہاں سے آ رہی ہے, کیوں آ رہی ہے, کیسی آ رہی ہے. جب آہستہ آہستہ میں آواز کی طرف چلا اور میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہاتھ اٹھا کر اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر رو رہے تھے, ہچکیاں نکل رہی تھی. بستر تھا حضرت کا, لیکن حضرت سو نہیں رہے تھے, رو رہے تھے. اندھیرے میں حضرت نے بڑے غور سے دیکھا تو اللہ سے کہنے لگے, اللہ میں کیسا بندہ ہوں, میں نے استراحت کے لیے یہ جگہ چنا اور وہ استجاب کے لیے چنا. یعنی میں نے چنا آرام کرنے اور انہوں نے چنا آپ سے ملنے, آپ سے دعا کرنے, آپ سے اپنا درد سنانے. وہ رونے کی جگہ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, تنو منو آنسو بہانے کے بعد اللہ نے یہ کام کو عروج پہ لایا ہے. الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی دینی دعوت پڑھو, اس میں سمجھ میں آئے گا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا درد کیا ہے. بے چین بے قرار گھوم رہے تھے. پوچھا بیگم نے کیا بات ہے, آپ سو کیوں لے رہے ہیں. بیگم جو حالت مجھ میں ہے وہ تجھ میں آ جائے, چلنے والے ایک نہیں 2 ہو جائیں گے. اور اتنا کہا بیٹا یوسف, بیٹا یوسف, بیٹا یوسف. ہمیشہ مولانا یوسف رحمۃ اللہ کو بلا بلا کر کام کے سلسلے میں گفتگو کرتے تھے, لیکن مولانا یوسف رحمۃ اللہ کو کام کا شرع صدر مولانا الیاس رحمۃ اللہ کے حیات تک نہیں ہوا. مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مستورات کے اجتماع کے لیے پردہ لگا رہے ہیں. مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ جاتے ہیں پردہ ہٹاتے ہیں, آتے ہیں پردہ ہٹاتے ہیں. حضرت مولانا عبید اللہ صاحب نے پوچھا, ارے بھائی آپ کیا کر رہے ہیں. کہا یہ سب کام ہونے نہیں دوں گا. کہنے لگے دیکھو مولی یوسف, یہ میرے شیخ کا حکم ہے, ہر حال میں کر کے رہوں گا. حضرت نے بیان کروایا مستورات میں. لیکن جب حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ کا وصال ہوا حیات میں, مولانا عیسیٰ صاحب جماعت کو لے کر آئے. مولانا الیاس صاحب باہر نکل رہے ہیں. کہا کیا بات ہے بھائی. کہا حضرت آپ سے ملانے کے لیے جماعت لایا ہوں. حضرت فرمانے لگے مجھ سے ملانے کے لیے. کہا جی ہاں مجھ سے. کہا جی ہاں. ارے مجھ سے کیا ملانے کے لیے لائے ہو میاں جی, میں آج ہوں کل نہیں رہوں گا. تم نے تو کام کا بیڑا غرق کر دیا. اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانے کے لیے لاؤ, اسے کبھی موت نہیں ہے. اور تم مجھ سے ملانے کے لیے لاؤ, آج میں ہوں کل میں نہیں, کس سے ملانے لاؤ گے. ہمارا کام کا اصل مقصد اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانا.
مولانا الیاس صاحب کا انتقال ہوا. مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو تمام علماء اکابر ہند، جس میں مولانا حسین احمد مدنی ہیں، حضرت مولانا زکریا شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، عاشق الہی صاحب میرٹھی، حضرت مولانا اکابر ہند میں سلیمان سید سلیمان صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب بزرگان دین بیٹھ کر مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں پرزور رائے دی مولانا حضرت شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ بھئی ان کو ذمہ دار بنا دیا جائے. اور سبوں نے مل کر طے کر دیا، حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ کو ذمہ دار بنایا گیا، کہا یہی رہیں گے ذمہ دار. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ کے جنازہ رکھا ہوا ہے، کہا مولوی یوسف جی ساتھیوں میں جا کر تھوڑی دیر بات کریں، پھر جنازے کی نماز پڑھائی جائے گی. آئے مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور آ کر جو بیان کیا ہے ایسا لگتا تھا پوری فکر مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ کی پوری منتقل ہو گئی. میاں جی محراب صاحب علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے، ہمیں تو یوں لگ رہا تھا حضرت مولانا الیاس صاحب اپنی جوانی میں بول رہے ہیں، حضرت مولانا الیاس صاحب اپنے جوش میں کلام کر رہے ہیں، حضرت مولانا الیاس صاحب اپنے طیش میں آ گئے ہیں. پوری باتیں، پوری فکریں، پورے جذبات، پورے خیالات، پورا سوچ جو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ کی تھی وہ تمام چیزیں ادھر منتقل ہو گئی. اس بیان میں انہوں نے کہا اس وقت تک میں جنازے کی نماز نہیں پڑھاؤں گا جب تک کہ تم سب 4 مہینے کے لیے یہاں سے نہ نکل جاؤ. جب پورا مجمع کھڑے ہو کر کہا ہم تیار ہیں، تب جا کر حضرت نے جنازے کی نماز پڑھائی. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ روحانیت، وہ دعائیں وفات کے بعد مشورے کی برکت سے ایسے منتقل ہوئی، پورا حق اپنے فرزند اور صاحبزادے ہونے کا مولانا یوسف رحمۃ اللہ نے حق ادا کیا. پھر کیا ہوا؟ زندگی لگا دی، زندگی کھپا دی. 48 سال 40 پر 8 سال کی عمر میں حضرت کی وفات ہوئی ہے، اور حضرت نے اپنے یار غار کی طرح حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ساڑو ہیں حضرت کے، ہم زلف ہیں اور ہم زلف بھی ہیں، ہم درس بھی ہیں، ہم دم بھی ہیں، ہم غم بھی ہیں اور یار بھی ہیں. اور ایسے دونوں کے درمیان پیار کہ حضرت ذکر ہیں تو حضرت فکر ہیں. مولانا انعام صاحب ذکر ہیں، مولانا یوسف صاحب فکر ہیں. مولانا انعام صاحب باطن ہیں تو مولانا یوسف صاحب ظاہر ہیں. مولانا انعام صاحب اگر ادھر حضرت رو رہے ہیں اور ادھر مولانا یوسف صاحب بول رہے ہیں. ایک عجیب نسبت بیان کرتے ایک مرتبہ زبان رک گئی. کہاں چلے گئے ذکر والے؟ مولانا انعام صاحب فرماتے ہیں اسی وقت تھوڑی دیر کے لیے میری آنکھ بند ہوئی، مولانا یوسف رحمۃ اللہ کی زبان بند ہو گئی. یہ ربط تھا. مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ عرض فرمانے لگے کہ جس وقت حضرت کو لے جا رہے تھے بے ہوش ہو گئے، دل کا دھڑکن، ہارٹ اٹیک ہوا. بیان کرتے اجتماع میں پڑوس ملک کے جب سٹرکچر پر لٹا کر جاتے، حضرت کے آنکھوں سے آنسو، مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ بازو کھڑے ہو کر ڈھکلتے ہوئے جاتے، کہنے لگے آپ کیوں فکر کر رہے ہیں، آپ کیوں آنسو بہا رہے، چھوڑیے. کہا میری حاضری کا وقت آ گیا، میں کیا جواب دوں گا، میرے حاضری کا وقت آ گیا. مشورہ ہوا کہاں تدفین کیا جائے. والدہ محترمہ باحیات تھی مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی، کہنے لگی ان کو بلا لے آئیے یہی تدفین کیجئے. تو وہاں بھی نماز جنازہ پڑھا کر یہاں لایا گیا، اور یہاں لا کر نظام الدین میں تدفین سے پہلے جب زیارت کی تو ان کی والدہ محترمہ کہنے لگی بیٹا بہت تھک چکے ہو، سو جاؤ. اور کہا جب سے ان کے ابو کا وصال ہوا ہے آج ہی میں مولوی یوسف کو جی بھر کے دیکھ رہی ہوں.
جب سے وصال ہوا آج ہی جی بھر کے دیکھ رہی ہیں، کھپا دیا، مٹا دیا، کٹا دیا۔ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ سراپا دعوت۔ آج لوگ اقوال بیان کرتے مولانا یوسف کے، لیکن مولانا یوسف رحمۃ اللہ کی حیات بیان نہیں کرتے۔ اقوال سے کیا ہوتا ہے؟ حیات سناؤ، پتہ تو چلے دائی ہوتا کیسے ہے۔ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے مولانا منظور صاحب نعمانی نے آ کر پوچھا، حضرت سنا کہ آپ کی بیگم بہت بیمار ہیں اور آپ جاتے نہیں ان کی عیادت کے لیے۔ فرمانے لگے اجازت اگر وہ دیتی ہیں تو میں ضرور حاضر ہو جاتا ہوں۔ جا کر ان کے بیگم سے کہا جا کر کہہ دیجئے، وہ بھی کس کی صاحبزادی تھی؟ حضرت مولانا شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی، اور بیوی کس کی تھی؟ اللہ اکبر، حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی۔ پہلا دن مولانا یوسف رحمۃ اللہ نے بیعت لیا اپنے بیگم سے، کہنے لگے یہ بیعت نہیں ہے بیگم، یہ تجدید بیعت ہے، اللہ نے بیعت لے چکا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اور میں جو بیعت لے رہا ہوں وہ اس لیے، یہ نیت کرو ہم جب تک جئیں گے دین کے لیے جئیں گے، مریں گے تو دین کے لیے مریں گے۔ مولانا شیخ زکریا رحمۃ اللہ کے صاحبزادی یہ کہنے لگی میں نے اسی دن میرے پورے حقوق دین کے لیے وقف کر دی، قربان کر دی، مجھے آنے دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس اللہ کی بندی کا بھی وصال سجدے میں ہوا۔ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ مولانا منظور صاحب سے کہنے لگے مولانا میرا ہمیشہ دل یوں کہتا ہے میں کیسے جا کر دیکھوں، جب میں تمام کو تشکیل کر کے بے گھر کر رہا ہوں، اگر میں گھر کے اندر چلا جاؤں گا ایک دروازہ کھول کر اللہ مجھ سے پوچھے گا ارے تو نے سب کو بے گھر کیا، بیوی سے اس کو دور کیا، بچوں سے اس کو دور کیا، تو خود بیوی کے پاس جاتا تھا، تو خود بچوں کو دیکھنے جاتا تھا، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ 6 مہینے کا عرصہ گزر جاتا، دروازہ کھول کر گھر کو نہیں جاتے تھے۔ ہم کہتے ہیں میں ان کی نسلوں میں ہوں، کہنا آسان ہے جناب، میں ان کے اولاد میں سے ہوں، کہنا آسان ہے، میں ان کا پوترا ہوں، کہنا آسان ہے، میں ان کا سپوت ہوں، کہنا آسان ہے، تم سلسلے صدیقی سے تعلق رکھتے ہو، کہنا آسان ہے۔ ہم پوچھتے یہ ہیں مولانا الیاس صاحب کے ہے کیا تمہارے اندر، مولانا یوسف کے ہے کیا تمہارے اندر؟ بیان کے وقت میں تم گھر کے اندر رہتے ہو اور تمہارا بیان ہمیشہ 25-30 منٹ لیٹ پہ شروع ہوتا ہے۔ ہم ذاتیات پر جاتے نہیں۔ پسر نمونے پدرست، تم ہو تو کر کے بتاؤ تمہارے حیات میں تمہاری قربانی۔ میں بھی نہیں گیا ایک چلہ اندر، میں بھی نہیں گیا 3 دن تم رہے ہو، 1 دن رہے ہو، مثال کے طور پر پیش کرو قربان ہو جائیں تمہاری ذات پر ہم۔ یہ ہے تاریخ دعوت، یہ ہے تاریخ دعوت۔ مولانا انعام الحسن صاحب علیہ الرحمہ، ہم نے حضرت والا کو قریب سے دیکھا، میرا نام موسوم بھی حضرت ہی کے مشورے سے ہوا ہے، اور حضرت رحمت اللہ علیہ پورا دن رہتے تھے، مشورے سے طے ہوا حضرت عصر کے بعد، مشورے کے بعد آپ تھوڑی دیر کے لیے مستورات میں خصوصی مذاکرے کے لیے آپ حاضری دے سکتے ہیں۔ حضرت جی سے جاتے تھے، اجتماعی وہاں پر حاضری ہوتی تھی۔ ہم نے خود اپنے آنکھوں سے اس منظر کو دیکھا، جب ہم 10 سال کے پہنچے تھے تو ہم نے دیکھا ہے اس منظر کو۔ حضرت کے زوج محترمہ بیٹھی رہتی تھیں، اطراف پہ تمام بچیاں حاضر ہو جاتی تھیں، تمام خواتین جو جماعت کے ہیں وہ سب کے سب اوپر کے حجرے میں رہتے تھے، اور حضرت کی کچھ نصیحت ہوتی تھی، کچھ دعا ہوتی تھی روزانہ، پھر دعا کے بعد حضرت مغرب کے لیے مسجد حاضر ہو جاتے اور آرام فرماتے تھے مرکز کے حجرے میں۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں میرے عزیز بھائیوں، کام بہت، جیسے ہم لوگ مسجد کو سجاتے ہیں ایک ایک چیز کا مشورہ کرتے نہیں کرتے، ربی یہ کیسا رکھنا، وہ کیسا رکھنا۔ مولانا الیاس صاحب نے ایک ایک اصول ملفوظات مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ چھپے ہوئے ہیں، مجھے بتا دو کائنات میں کوئی ہے جو اس پر انگلی اٹھا کر اعتراض کر سکے؟
مولانا یوسف رحمۃ اللہ کا بیان چھپا ہوا ہے، مجھے بتا دو کوئی ایک عالم دین بتا دو جو ان کی ایک لفظ پر اعتراض کر سکے۔ پرجوش بیان ہوتا تھا، ٹھکنے تھے اپنے قد کے اعتبار سے۔ آج بھی قدیم کی وہ دہلیز آپ کو گواہی دے سکتی ہے جہاں کھڑے ہو کر 3-3.5 گھنٹے دارالعلوم دیوبند کے طلبہ سے خطاب کرتے تھے۔ کوئی ماہ ایسا نہیں گزرا مولانا الیاس رحمۃ اللہ دیوبند نہ پہنچے ہو۔ ہر 3 مہینے کو ایک مرتبہ مولانا انعام الحسن صاحب، مولانا یوسف رحمۃ اللہ دیوبند کو وسیلے کارگزاری سنانے کے لیے، تاکہ اپنے سرپرست دارالعلوم کو ہم نے بنایا ہے تو اس سے مشورہ کرتے رہیں۔ اور مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ اپنے پیران حال میں اپنے کمزوری کے ساتھ سال میں 2 مرتبہ، پھر جب عمر زیادہ ہوگی تو سال میں 1 مرتبہ بذات خود حاضری دیتے تھے۔ ہم پوچھتے ہیں تمہارا سلسلہ بند کیوں ہو گیا؟ دیوبند تمہارا سرپرست نہیں ہے، کیوں بند ہوا؟ خدشہ ہے تمہیں اپنی ذات سے کہ جو کچھ ہم نے کہا اس پر چوں چلا ہوگا، اگر ہو گیا تو پھر میری عزت کی دھجیاں اڑا دی جائیں گی، پھر میرے علم کا معیار پتہ چل جائے گا، پھر مجھے ناپ توڑ کر بتا دیا جائے گا تمہاری علمی معیار کیا ہے، تمہارے عقیدت کی معیار کیا ہے، تمہارے معرفت کی معیار کیا ہے، تمہارے فقہی معیار کیا ہے، اور تمہارے قول اقوال و ترجمہ اور مطالب کے معیار کیا ہے، وہ سب کھرا اور کھوٹا پتہ چل جائے گا۔ علماء دیوبند تتر بتر کر دیں گے۔ یہی تو خدشے کی وجہ سے آج تک بھی تم دہلیز پر قدم نہیں رکھ سکے، جبکہ ہر بار مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ کا حیات طیبہ، مولانا انعام الحسن صاحب کے زمانے میں حضرت مولانا 33 سال تک بیان کرتے رہے، 33 سال تک حضرت کی حاضری ہوتی رہی پابندی کے ساتھ۔ ہم خود حاضر رہے ہیں حضرت کے اس کتاب میں جو کچھ دارالعلوم دیوبند میں ہوتا رہا۔ حضرت کے وصال کے بعد، اس کے بعد جو سلسلہ شروع ہوا، مولانا احمد لاٹ صاحب، مولانا ابراہیم دولہ صاحب، یہی لوگ جاتے رہے۔ ایک مرتبہ بھی آن جناب کی حاضری نہیں ہوئی، جبکہ ہر مرتبہ کہا جاتا تھا نیکسٹ ٹائم لے آئیے، نیکسٹ ٹائم لے آئیے، نیکسٹ ٹائم لے آئیے۔ جب بھی آپ کا گزر ہوتا ہے اسی سڑک پر سے جس سڑک پہ دارالعلوم کا گیٹ پڑتا ہے، اسی سڑک کا نام ہے سہارنپور ہائی وے، اس کے علاوہ کون سا بھی ہائی وے نہیں ہے ادھر ادھر۔ کہاں ہے ہائی وے؟ وہ ہے تو وہی ہے، لیفٹ گھمانے پر دارالعلوم۔ تم فرضیت ادا کرنے کے لیے تو آ سکتے تھے، بیان کرنے نہ صحیح بھائی اپنی حاضری اپنی تعلق باقی رکھنے کے لیے کہاں سے نہیں آئے۔ بالآخر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ کا وصال ہو گیا۔ دیکھو کام ہمارے بزرگوں نے روز اول سے بتایا، اسی کام کو اسی نہج پر اکابر کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے کرتے 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 ایک لمبا عرصہ گزر گیا، کسی نے اس پر بغیر مشورے کے، چاہے بڑا ہو چھوٹا ہو، یہ ایک انگلی نہیں رکھی اور ایک ترمیم نہیں کی۔ جس وقت مولانا انعام صاحب کا انتقال ہو گیا، مجمع قرآنوں کا موجود ہے، اور ایک مزاج ہے دعوت کا۔ مزاج کیا ہے؟ مثبت پہلو پر گفتگو کرنا، 6 نمبر پر گفتگو کرنا، اصول کے خلاف بات نہیں کرنا، مسائل نہیں بولنا، مختلفی باتوں کو نہیں چھیڑنا، ایسی بات نہیں کرنا جو بات دعوت میں بے ضروری ہے۔ اور جو بھی بات آپ چلانا چاہتے ہیں، جو بھی بات آپ کرنا چاہتے ہیں، عالمی شورا کے سامنے رکھنا اپنی رائے، عالمی شورا سے طے ہو جائے تو وہ انشاءاللہ عالم کے سامنے بیان کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ اپنے اعتبار سے کسی کو کوئی بھی بات چلانے کی اجازت نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات انہوں نے کیا کیا؟ دعوت میں جو باتیں چلتی تھیں
اس میں دھیرے دھیرے ترمیم لائے. وہ بھی کیسا؟ خیر خواہانہ. خیر خواہانہ رائے دیکھے تو ایسا محسوس ہوتا تھا خیر خواہ کی طرح، نتیجہ دیکھے تو تباہ کرنے والا نتیجہ. جیسے مثال کے طور پر طبقات والا جوڑ چلتا تھا. پتہ نہیں یہاں کے مجمع میں وقت لگائے ہوئے سوجھ بوجھ ساتھی کتنے ہیں، میں اس کا اندازہ نہیں لگا سک رہا ہوں، لیکن میں ایک مثال پیش کرنا چاہتا ہوں. وہ مثال دے رہا ہوں میں آپ کو، سمجھو. طبقات والا جوڑ چلتا تھا. بھئی ریلوے والوں کا جوڑ، مثلا ڈاکٹرز کا جوڑ، انجینئرز کا جوڑ، علماء کا جوڑ، اور ڈرائیورز کا جوڑ، قریشیوں کا جوڑ. جیسے میں نے کہا صبح فقیروں کا جوڑ، فقراء اور مساکین جو ہیں ان کا، اسے آ کر ہم نے ایک اچھا نام دیا، اسکریپ والوں کا جوڑ. فقیروں کے جوڑ کو ہم نے کیا نام دیا؟ بولو بھائی، اسکریپس والوں کا جوڑ. تو وہ جوڑوں میں کیا ہوتا تھا؟ الجنس یمیل الی جنسہ. ڈاکٹرز کے جوڑ میں جو ڈاکٹر اب تک آئے نہیں وہ سب آ جاتے تھے. خود ریلوے والوں کے جوڑ میں ریلوے والوں نے یہ کارگزاری سنائی. اللہ، ریلوے والوں کا، اب انہوں نے کیا کیا؟ دیکھو بھائی، اللہ کے رسول کے زمانے میں سب عمومی کام ہوتا تھا، اس لیے اب یہ سب طبقہ والی محنت ختم کرو، عمومی سب جنے پچی پچی پچی. اللہ اکبر، سبحان اللہ، کیا بہترین رائے. ایسا بھی سب چڑھاؤ کو اس رائے کو منا کر سب جگہ پر اعلان کر دیا گیا طبقے والے جوڑ ختم. طبقے والے جوڑ ختم. علماء کا جوڑ نہیں ہوگا، ڈاکٹروں کا جوڑ نہیں ہوگا، انجینئروں کا جوڑ نہیں ہوگا، پروفیسرز کا جوڑ نہیں ہوگا، اسٹوڈنٹس کا جوڑ نہیں ہوگا، مستورات کا جوڑ وہ ایک کسی کو ہوگا، وہ بھی ختم کرنا تھا. وہ ایک کچھ ہوگا، کون سا؟ مستورات کا کچھ ہوگا، بقیہ سبھی نہیں ہوگا. خیر بہرحال نہیں ہوگا کا نتیجہ کیا ہوا؟ جب محنت، بھئی کوئی نہ کوئی، دیکھو انسان ہے نا، کسی اٹیچمنٹ ہونے کے لیے کوئی نہ کوئی اسے سبب چاہیے. جیسے مثال کے طور پر آپ ایک کون سا گاؤں ہے؟ چکوڑی. آپ چکوڑی والے پوری دنیا میں بہت ساری جگہ پھیلے ہوئے ہیں. مثلا اگر یہ کہے بھئی چکوڑی والوں کا جوڑ، ہمارے گاؤں کا جوڑ ہے، ہمارے گاؤں کے جوڑ ہے، آسٹریلیا سے کوئی آ رہا ہے، امریکہ سے کوئی آ رہا ہے، چکوڑی والوں کا جوڑ، آئے گا نہیں آئے گا؟ کوئی نہ کوئی اٹریکشن والا عنوان رہے گا تبھی تو آئیں گے. اس کے بغیر کیسے آ سکتے ہیں؟ تو وہ عنوان ختم ہوا. 15-20 سال سے، 15 سال سے جوڑے ختم. کتنے سال سے؟ جس کا نتیجہ یہ نکلا جو ریلوے والے سنا رہے تھے، آج اتنا بگاڑ، اتنا بگاڑ، اتنا بگاڑ کہ آپ کو ہر طرح کے کرائم والے ریلوے میں ملیں گے. ہر طرح کے کرائم والے ریلوے میں ملیں گے. ہر طرح کا مجرم ریلوے میں ملے گا. مجرمین کی فہرست کی اتنی لمبی لسٹ ہے اپنوں کے جس کی کوئی حد نہیں. کیوں؟ محنت ختم ہو گئی. مت کرو جوڑ، کولی والوں کا جوڑ. جب جوڑے ختم ہوئی، اب مجھے یہ سوچ پہ آ رہا ہے، ارے بھائی کیوں یہ ایسا کیوں ہوا؟ اس کے وہ کیوں کا جواب بہت لمبا ہے بھائی. اور کیا ان پیچھے کیا مشورہ ہوا، کیا چلا کیا نہیں چلا، واللہ اعلم بالصواب. نتیجہ یہ نکلا کام کمزور ہو گیا طبقات کا. وجہ کیا؟ ایک لائٹ وجہ بولتا ہوں. وہ وجہ یہ ہے، مولانا انعام صاحب نے شروع کیا. کس نے شروع کیا؟ کس نے شروع کیا؟ حضرت جی مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ نے شروع کیا. اس واسطے وہ نہیں رہنا.
ختم کرو اس سے پہلے. دوسری بات، 5 کاموں کے مقابلے میں میرے لیے 3 کام، یعنی 5 کام نہیں رہنا، انہیں 8 کام ہو جانا. کیوں 5 کام انہوں نے نام سے رحمت نے شروع کیا؟ اس لیے وہ کام ہی نہیں جو دعوت تعلیم استقبال والا نہ ہو. اب کیا ہے، ٹھیک ہے ہم لوگ فائدے سے انکار نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں میں بھی ایک دعوت کا ایک عالم ہوں، ٹھیک ہے میں ایک اصول بولا اس پر عمل کرو، کریں گے نہیں کریں گے؟ کیوں نہیں کریں گے؟ مشورے سے طے نہیں ہوا. تو وہ تم بھی ایک امیر صاحب ہو، تم ایک اصول بولو اس پر عمل کریں گے، کیوں نہیں کریں گے؟ مشورے سے طے نہیں ہوا. ایک جملہ کہیں گے ہم لوگ، ہم جو بھی کہیں گے مشورے سے طے نہیں ہوا. تو وہاں بھی یہی ہوا کہ مشورے سے طے نہیں ہوا. بڑے یہ کہتے تھے بھئی دیکھو اپنے طرف سے کوئی بات نہ کریں، ہم جو بھی بات ہمارے ذہن میں بات آ رہی ہے چاہے وہ کتنے بڑوں کی بات کیوں نہ ہو، وہ بات رائے کے طور پر پیش کریں، مشورے میں بات رکھیں گے، پھر اس کے بعد طے کیا جائے گا، پھر اس کے بعد اس بات کو پھیلانے کے لیے ہم سب ساتھ دیں گے. لیکن وہ بات ہرگز ایسی نہیں ہوئی، وہ بات کچھ اور ہوتی. ضد، میں بولیا تو سننا، میں بولیا تو سننا. اگر میری زبان سے وہ بات نکل جائے تو وہ اس بات پر عمل ہو جانی چاہیے. اگر میں کہہ دوں غیر مقلدیت کی طرف مائل ہوتے ہوتے، جس طرح غیر مقلدین فضائل اعمال پر اعتراض کر رہے ہیں، اسی طرح کا ذہن فضائل اعمال کے سلسلے میں بنتے بنتے آخر کار یہ ذہنیت بنا دی گئی فضائل اعمال کا خاتمہ ہو جانی چاہیے. اس کے لیے کیا کرو، کوئی اور کتاب لا کر پیش کرو جس کتاب کے ذریعے سے فضائل اعمال ختم ہو جائے. وہی کتاب ہے منتخب حدیث. اور منتخب احادیث اوپر لکھا ہوا ہے مؤلف حضرت مولانا محمد یوسف صاحب کھاندلوی رحمۃ اللہ علیہ، مترجم حضرت والا کا نام. ہم اللہ کے گھر میں حاضر و ناظر رکھ کر یہ بات، میری عید بہت ساری گردش کر رہی ہوگی، ابھی بھی میں کہہ دیتا ہوں، آج تک اس لیے کہ براہ راست مترجم کے دوست سے براہ راست میری ملاقات ہوئی ہے. ہمارے ایک بزرگ ہیں میرج میں رہتے ہیں، بڑے عالم ہیں، ان کا فون نمبر وغیرہ بھی الحمدللہ میرے پاس موجود ہے. انہوں نے ایک مرتبہ کہا کہ میری ملاقات میرے دوست سے مدینہ منورہ میں بڑے لمبے عرصے کے بعد ہوئی، اور ہم دونوں ایک ساتھ مدنی ہیں، مبعوث ہیں، مدینے میں پڑھتے تھے. میں نے ان سے پوچھا، رہے بھائی بہت زمانہ ہو گیا، سب خیریت ہے؟ آج سے پرانی بات 99 2001 کے زمانہ چل رہا ہے. پوچھا تو حضرت سے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا میں ترجمہ کر رہا ہوں احادیث کا. کون سی احادیث کا ترجمہ کر رہے ہو؟ کہا ہم لوگ 6 افراد ہیں، ہمیں ذمہ داری دی گئی ہے کہ صحیح احادیث 6 نمبر کے عنوان پر جمع کریں، اور وہ جمع کرنے کے بعد اس کا ترجمہ کریں اور اس کی تشریح کریں، اور اس کو ہم لوگ فائنلی پیش کریں. کس کے سامنے پیش کریں؟ تو حضرت والا کا نام لیا گیا، اور حضرت والا سواد لگائیں گے. ہاں ٹھیک ہے. سواد لگانے کے بعد اس کتاب کی چھپائی ہوگی. وہ کام کرنے کے دوران ان سے ملاقات ہوئی. پھر حضرت نے فرمایا کہ پھر میری ملاقات ہوئی. کہا ارے بھائی وہ یہی کتاب ہے؟ کہا ہاں یہ ہماری ہی ترجمہ کی ہوئی کتاب ہے. تو انہوں نے جس وقت کام مکمل ہو گیا تو تمام 6 کے 6 علماء کرام جو پڑوس ملک کے ہیں ان سب کو ان کا ترجمے کا ہدیہ دے کر، ترجمے کا نام اپنا ڈال کر حضرت والا نے اس کو چھاپ دیا. دیکھو یہ سب چیزیں ہم لوگ بولنے والے نہیں تھے، تم لوگ بولنے پر مجبور کر رہے ہو. ہم بھی پردہ کرنا چاہتے تھے، کیوں ہم ظاہر کریں؟ اللہ کو حاضر و ناظر رکھ کر
اپنے ایمان کی قسم کھا کر کہتے میں نے اس کا ترجمہ کیا، میں نے کیا، میں نے ہی کیا، تو ہم سب اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ ان کا سب سے زیادہ پرچار منتخب حدیث کے سلسلے ہم کریں گے، لیکن کر نہیں سکتے جناب۔ کیوں؟ پھر اس کے بعد کیا کہا گیا؟ حدیث پڑھو، حدیث پڑھو، حدیث پڑھو، صبح و شام منتخب، صبح و شام منتخب، صبح و شام منتخب۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب فضائل کو ہٹا دو۔ غیر مقلدوں نے جو ذہنیت بنائی تھی، فضائل پر اعتراض، فضائل پر اعتراض، فضائل پر اعتراض، تصحیح المقال فی احادیث فضائل الاعمال، اتنی موٹی کتاب ہے جو فضائل اعمال کے اعتراض پر جوابات لکھے گئے ہیں، امریکہ میں اس کی چھپائی ہوئی ہے، میرے پاس وہ کتاب موجود ہے، تصحیح المقال۔ خود حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ کے زمانے میں جس وقت فضائل پر اعتراض ہوئے، شیخ زکریا علیہ الرحمن نے خود جواب لکھا ہے۔ 9 کتابیں اب تک فضائل پر اعتراضات کے جوابات کی کتابیں چھپ چکی ہیں اور کتب خانے میں ملتی ہیں، اس کے باوجود انہوں نے کیا کیا؟ بھئی یہ کتاب نہیں پڑھیں گے۔ دھیرے دھیرے خود مولوی یاسین آج جناب کے خادم خاص اور ہمراز، صبح سے لے کر شام تک سوائے گھر کے اور وقت میں ساتھ رہنے والے، انہوں نے براہ راست، ان کا فون نمبر میں دے سکتا ہوں، آپ لوگ پوچھ لیجئے، مجھ سے کہا جس وقت نظام الدین مرکز میں یہ کتاب بغیر مشورے کے پڑھنے کا وقت آیا، 76 کتاب آ گئی، سب سے پہلے مجھ سے کہا یاسین جی یہ کتاب جا کر تو پڑھ، اور وہ جانتے تھے میں اگر کتاب پڑھنے کے لیے بیٹھوں گا کوئی آ کر انگلی نہیں کرے گا، کوئی کسی کو یہ مجال نہیں کہ کرسی پر سے اٹھا دے، اتنا زیادہ ہمارے اٹیچمنٹ، اتنا زیادہ، اور بیٹھ کر سب سے پہلے میں نے ہی وہ کتاب پڑھی۔ میں نے کہا اس کا تدارک، کتاب شروع کرتا ہے نبی تمہیں بغیر مشورے، اس کا تدارک کیا؟ کہا اس کا تدارک جو حقیقت ہے، یہ بات بولنے کے لیے تم جہاں بلاؤ گے دنیا میں آنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کا تدارک کے لیے، اس کی حقیقت اس لیے کہ انہوں نے کہا سب سے پہلے کتب خانے سے تلاش کر کے 16 صفحات جو حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ کے قلم سے نوٹس ہیں، نوٹس کتنے صفحات بھائی؟ وہ 16 صفحات نوٹس نکال کر حضرت والا کے حوالے کرنے والا بھی میں ہی ہوں۔ کتنے صفحات کے نوٹس ہیں؟ وہ 16 صفحات کو 1600 بنا دیے۔ خیر یہ تمام چیزیں چھوڑو، یہ تمام چیزیں چھوڑو، جس وقت بھائی کچھ باتیں ہو رہی تھیں، تو کچھ باتوں میں ایسے عقائد بیان کیے جا رہے تھے۔ میرے پاس گدوال کا سفر ہوا، گدوال میں حضرت والا کی ترغیب پر بغیر سبب کے نکلو، اسباب پر یقین کرنا گناہ کبیرہ ہے، بے ایمانی ہے، وہ ہے، یہ ہے، اسباب پر یقین کرنا کفر ہے، کہتے 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 بغیر اسباب کی جماعت نکلی، کئی جگہوں پر نکلی ہوں گی۔ گدوال میں بھی ایک جماعت نکلی مستورات کے ساتھ۔ کون سی جماعت؟ اللہ سے لینے والی جماعت۔ کب نکلی؟ 6 سال پہلے نکل کر گئی مرکز سے واپس آئی بامبے سے بیرون کی جماعت ہوگی۔ بامبے میں ایجنٹ کے پاس پورا پاسپورٹ دینے کے بعد ان لوگوں نے کہا اچھا وہ جو جا کر آئے وہ تو خرچہ ہیں، وہ خرچہ ان میں سے ایک بیچارے کے بیگم کے زیورات بیچ کر جا کر آئے۔ وہ بیگم کے زیورات کہاں ختم ہو گئے، یعنی جو ہی بامبے پہنچے بامبے پر ختم، خرچات پورے ختم ہونے کے بعد وہاں پاسپورٹ دے کر ٹکٹ تو بنا دیے، بامبے والے تو بامبے والا ہوتا ہے، وہاں سے آ کر جامع صاحب پیسے کہاں؟ جی کل انشاءاللہ مل جائے گا، سب مل کر دعا یاد۔ پھر اس کے بعد بھائی پیسے کہاں؟ کل مل جائے گا، پھر دعا۔
جب بھی آتے ہیں یہ امیر صاحب دعا میں بڑھ جاتے ہیں، جب بھی آتے ہیں جماعت دعا میں بڑھ جاتی ہے، جب بھی آتے ہیں جماعت دعا میں، 1 دن ہوا، 2 دن ہوا، 3 دن ہوا، 4 دن ہوا، وہ بیچارے لے جا کر انہوں نے یہ کمرے میں ان کو بند کر دیا، اتنی رسوائی ہوئی، پھر گدوان فون کیا گیا، جنہوں نے 50,000 روپے بھیجا انہوں نے خود مجھ سے روایت کیا، فرمایا نہیں، ڈائریکٹ روایت، ان کا بھی فون نمبر موجود ہے، جنہوں نے 50,000 روپے بھیجا، انہوں نے 50,000 روپے بھیج کر ان سب کو پاس ٹکٹ کینسل کروا کے اس کا خمیازہ اپنے سر پہ لے کر وہاں سے ان لوگوں کو پھر دوسری جگہ بلایا، اور وہاں بلانے کے بعد انہوں نے اپنی ذمہ داری سے باقاعدہ رخ طے کیا اور جماعت کے وقت لگوایا، اور لگانے کے بعد پھر بڑی رسوائی کے ساتھ وہ اپنے مقام پر آ کر پہنچے۔ بڑی لمبی تفصیل، جو ہی معلوم ہوا حضرت والا کو ایک جماعت ذلیل ہو کر آپ کے بیان سے ماشاءاللہ اسباب والے آج بھی موجود ہیں گدوال میں، ایسے ڈگری ہولڈرز جنہوں نے حضرت والا کا بیان سن کر ڈگریاں پھاڑ دیے۔ کیا پھاڑ دیے بھائی؟ کیا پھاڑ دیے؟ یہ پہلی بار بول رہا ہوں میں بیان میں، ڈگریاں پھاڑ دیے، کہنے لگے توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب کیا کر رہے ہیں؟ سائیکل میں پیپراں چلنے کو پھر رہی، واہ کیا توکل، کیا توکل۔ یہی تو خدشہ ظاہر کیا مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے، کہاں آ کر وکیل صاحب نے، حضرت میں کام چھوڑنا چاہتا ہوں، علی گڑھ کے وکیل تھے، میں کام چھوڑنا چاہتا ہوں۔ حضرت نے پوچھا کیوں چھوڑنا چاہتے ہیں؟ فرمایا نہیں حضرت، کام کرتا ہوں وکالت کی تو اس میں جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا وکیل صاحب آپ یہ تصور لے کر کیوں گھومتے ہیں؟ جھوٹ بولنا ہی وکیل کا کام ہے۔ آپ یہ بھی نیت کیجئے میں سچ بول کر یہ بتاؤں گا کائنات کو، وکیل سچا بھی ہوتا ہے، وکیل سچا بھی ہوتا ہے، وکیل the lawyer is the liar، اس قول کو میں جھوٹا کر کے بتاؤں گا، وکیل سچا بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ اس لائر صاحب کو حضرت نے فرمایا لائر صاحب اگر آپ وکالت چھوڑ دو گے تمام لائر یہ سوچیں گے ارے نہیں دعوت میں جڑنے کے بعد وکالت چھوڑنی ہوگی، دعوت میں جڑنے کے بعد ڈاکٹری چھوڑنی ہوگی، دعوت میں جڑنے کے بعد پروفیسری چھوڑنی ہوگی، دعوت میں جڑنے کے بعد کام چھوڑنا ہوگا، یہ سوچ کر لوگوں کا دعوت میں جڑنے کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اس لیے آپ وکالت کرتے کرتے دعوت کا کام کرتے رہیے تاکہ آپ کے ذریعے سے وکیل بھی کام سے جڑے، تاکہ ان کو پتہ چلے لائر سچا بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ انہی بزرگ ایک لائروں میں ایک لائر ہمارے خلئی بھی تھے ماشاءاللہ، انہوں نے اپنی زندگی میں سچائی کے ساتھ زندگی گزاری، اور سب سے پہلی جماعت جو کشمیر کو عربوں کو لے کر گئے، 7 زبانیں وہ بات کرتے تھے، الحمدللہ بڑے اچھے انداز میں دعوت میں جڑ کر کام کیا کرتے تھے۔ اللہ نے لائر ہونے کی وجہ ایسی موت دی سورہ کہف کی تلاوت کرتے کرتے۔ ایک ہاتھ میں قرآن پاک ہے، دوسرے ہاتھ میں چشمہ ہے، بس ایسے ہی روح پرواز ہو۔ قرآن نہیں چھوٹا ہاتھ سے، دیکھنے والوں نے آ کر ان کے ہاتھ سے قرآن نکالا، تب پتا چلا اللہ کا کتنا برگزیدہ بندہ۔ وہ بات مجھے یاد آئی، لوگ کہا کرتے تھے کیسا بے وقوف انسان ہے، لائر ہے، حلیہ دیکھو کیسا لنگی اور جبہ پگڑی باندھ کر پھرتا رہتا ہے، آمنو کما آمن الناس۔ لوگ کہتے تھے انؤمن کما آمن السفہاء، وہ منظر ہم نے دیکھا، لوگ کہتے تھے پاگل ہے پاگل ہے، دکھایا اللہ نے موت کے وقت میں پاگل کون ہے دیکھ لو اور اللہ کا عاشق کون ہے دیکھ لو۔ اب میں پوچھتا ہوں مولانا یوسف علی کا دعوت کا جوڑنے کا ذہن کیا تھا اور حضرت والا نے کیا ذہن بنایا؟ جب یہ ذہن بنا، اس طرح کی بہت ساری باتیں، ان تمام باتوں کے لیے وقت کا دامن بہت تنگ ہے جو کبھی بھی 8:40 ہو چکے ہیں۔ اس طرح کا جب ذہن بنا، وہ باطل فرقے جن کو مرجیہ جہمیہ سببیہ کہا جاتا ہے، جن کے باطل ہونے کا متفقہ طور پر جمہور نے فیصلہ کیا ہے، وہ عقیدے جب تبلیغ میں بیان ہونے لگے، اکابر اور
اسلاف جو زندہ ہیں ان میں سے بہت سارے دنیا سے رخصت ہو گئے. انہوں نے جا کر کہا ارے بھائی ایسی باتیں دعوت میں مت کہا کرو, اس سے لوگ بدعقیدہ ہو جائیں گے, اس سے لوگ گمراہ ہو جائیں گے, اس سے لوگ عقیدے کے بگاڑ میں مبتلا ہو جائیں گے. ارے اسی عقیدے کے ساتھ مریں گے, اسلام کے لالے پڑ جائیں گے, کلمے کے لالے پڑ جائیں گے, توحید کے لالے پڑ جائیں گے, ایمان کے لالے پڑ جائیں گے. ان لوگوں نے, معصوم لوگ دعوت کے ساتھ اس لیے جڑے ہیں تاکہ ایمان بچے, اعمال بچے, نیکی بچے, اللہ کے سامنے ہم لوگ منہ دکھانے کے قابل بنے, قبر و حشر میں معاملہ ہمارا صحیح ہو. اسی وجہ سے ان تمام باتوں کو چھوڑ دو, لیکن ضد پر ان باتوں کو چھوڑے نہیں. بالآخر جب پہنچے دارالعلوم دیوبند, فرمایا تم لوگ بھی یہی عقیدے کے معتقدین ہو؟ کہاں حضرت نہیں. جب وہ چھوڑنے کو تیار نہیں, تم جگہ کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ اس کے بعد ہمارا قاضی نے جگہ چھوڑ دیا. جب تم ان باتوں کو نہیں چھوڑتے, ہم ہی آپ کو سلام کر کے آپ کو چھوڑ دیتے. جب تم ان باتوں کو نہیں چھوڑتے, ہم ہی آپ کو سلام کر کے ان جگہوں کو چھوڑ دیتے ہیں. 50 سال جن لوگوں نے اس کام کے لیے قربان دیا, انہوں نے سوچا ہماری زندگی اتحیات میں ہے, ہماری زندگی اتحیات میں ہے. یہ ہے ان کی آہوازاری میں, ان کے شان و شوکت کی تحفظ میں, ان کی باتوں کو مانتے 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 مرکز کو ہم لوگ وقت دیتے دیتے اگر اسی حال میں مر جائیں گے, کل اللہ ہم سے پوچھے گا تم نے امت اس حال میں چھوڑ کر آئے کہ جو لوگوں کا ایک بڑا مجمع گمراہ ہو چکا تھا, بڑا مجمع عقیدے اہل سنت والجماعت سے ہٹ چکا تھا, مسلک علماء دیوبند سے ہٹ چکا تھا. مجھے وہ باتیں یاد آتی ہیں. حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ درس میں کہنے لگے, ارے او لوگوں, ایسا لگ رہا ہے ایک دن آئے گا تبلیغیوں سے مناظرہ کرنا پڑے گا. ایک دن آئے گا, میں شاہد ہوں اور میرے تمام ساتھی شاہد ہیں. ہو سکتا ہے جو بھی دارالعلوم دیوبند کے درسگاہ میں بیٹھا ہو, حضرت مفتی صاحب کے سے درس سنا ہو, وہ کئی مار یہ بات سنا ہوگا, وقت آئے گا مناظرہ کرنا ہوگا. ہم سوچتے تھے مناظرہ کئی کو کرنا ہوگا, کئی کو کرنا ہوگا, کیوں کرنا ہوگا. آخر میں 99 میں جب میں نے بڑے غور سے بیان سنا, ایک بیان میں 12 سوال بندہ ناچیز خود لکھا, 12 سے 14 سوال, اور دارالعلوم کو بھیجا. دارالعلوم سے فتویٰ آیا, مستند عالم دین کی ایسی باتیں نہیں ہوا کرتی. میرے بھائیوں مجھے معاف کرو, کہنا تو بہت چاہتا ہوں, جذبات بہت کنٹرول میں رکھا ہوا ہوں. میں کتنا کنٹرول کر رہا ہوں وہ میں ہی جانتا ہوں, میرا اللہ جانتا ہے. میں تمہیں اللہ کے حوالے کرتا ہوں, میری باتوں پر تمہیں کوئی اعتماد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں تم سے کہتا ہوں اگر تم چاہتے ہو حق کیا ہے باطل کیا ہے معلوم کرنا, اللہ تمہارے سامنے موجود ہے. رب ذوالجلال سے 2 رکعت صلاۃ الاستخارہ کرو, اللہ سے کہو حاضر الامر میں, اے اللہ میں تبلیغ کا کام کر رہا ہوں میرے قبر کے لیے, تبلیغ کا کام کر رہا ہوں میرے حشر کے لیے, تبلیغ کا کام کر رہا ہوں میرے آخرت کے لیے, تبلیغ کا کام کر رہا ہوں میرے نسلوں کی حفاظت کے لیے, تبلیغ کا کام کر رہا ہوں تاکہ میں اور میرے اپنے جنت میں جائیں. میرے اللہ اگر اس بد عقیدے کے ہم لوگ شکار ہیں, اے اللہ حق بتا دے, حق بتا دے, حق بتا دے. اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے پڑھتے صراط الذین انعمت علیہم پڑھتے پڑھتے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھتے پڑھتے آرام کرو. 11 دن تک استخارہ کرنا, کسی کو تمہاری استخارہ پوچھنا نہیں. پھر تم دیکھو تمہیں خود پروردگار, قسم ہے اس ذات پاک کی جو پورے کائنات کا خالق ہے, ہماری جان اس کے قبضے میں ہے, وہ ذات اقدس تمہیں صحیح حق راستہ بتا دے گا. روز اول سے ہم کہہ رہے ہیں, جب سے ہم استخارہ کہنا شروع کیے, جناب والا کے طرف سے استخارہ کے مخالف بیان آنا شروع ہو گیا. استخارہ سب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں, کوئی ضرورت نہیں, پک کی شروع ہو رہی کیا؟
کئی کو ضرورت نہیں. جی حضرت کئی کو ضرورت نہیں. کئی کو پھپھی شروع ہو رہی ہے, کئی کو درد ہو رہا ہے, کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ چھوڑ دینا تھا. کرو استخارہ, تمہیں بھی کہنا تھا. اگر حق پر ہو, ہم نہیں کہتے حق کیا ہے, باطل کیا ہے, صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے, کہاں جانا, کہیں نہیں جانا. اللہ سے پوچھو, اللہ بتا دے گا کہاں جانا, کہاں نہیں جانا. ہم جہاں ہیں ہزار. اور میں آپ کو کہوں, مجھے اب تم لوگ یوں کہتے ہو کہ اب حضرت میں 99 سے اکیلا تنہا ہی ہوں اپنے مسلک میں. کب سے بھائی بولو, کب سے؟ جو اس وقت جماعت بنتی ہوئی آ رہی ہے, بندہ ناچیز کب سے ہے بولو؟ اکیلا 99 سے اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل, مگر راہ رو آتے گئے کارواں بنتا گیا. سب میرے ساتھ وقت لگانے والے جانتے, ہم مخالفت نہیں کرتے تھے, ہم کہتے تھے سنو ہی مت. سنو گے تبھی تو پریشان ہوں گے. اس لیے جب ان کا بیان ہوتا تھا ہم چلے آتے نظام الدین درگاہ, بارگاہ میں حاضری دی. جب حضرت والا کا بیان ہوتا تھا ہم چلے جاتے مرحومین کی زیارت کے لیے. کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزورها, تاکہ اکابرین کو جا کر زیارت کریں, ایصال ثواب کرے, آ جائیں. آنے تک الحمدللہ بیان ختم ہو جاتا, تسلی ہو جاتی کہ ہمارے ساتھی بچ گئے. سنائیں گے تبھی تو پریشانی. لیکن حیات صحابہ پہ ہم بچا نہیں سکے. رات کو کہاں جاتی ہے حیات صحابہ میں ہم بچا نہیں سکے. جو ہمارے بس میں تھے ہم تو 99 سے کرتے ہوئے آ رہے ہیں, لیکن مخالفت نہیں کی. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, بڑے شرع صدر 1%, 2%, نہیں, کروڑ %. اس لیے کیوں؟ دیکھو ماننے کی, دیکھو کام سے محبت ہوتی ہے. میں آپ کے ایک بات جنرل بات بتاتا ہوں. میرے سے آپ لوگوں کو اختلاف ہے, میری باتوں سے. اگر کام سے میرے وجہ سے لوگ کٹ رہے ہیں, میرے وجہ سے کام کا 2 حصہ ہو رہا ہے, میرے وجہ سے لوگ پریشان ہو رہے ہیں, میری باتوں سے لوگ حیران ہو رہے ہیں, ذلیل ہو رہے ہیں, تو کرنا کیا چاہیے؟ کم از کم وہ باتیں تو چھوڑ دیتے. کہتے ٹھیک ہے بھائی آئندہ سے میں نہیں کرتا. بھائی جب بڑے بڑے اکابر اپنے باتوں کو واپس لے لیے, مولانا الیاس صاحب نے واپس لے لیا, چلو حضرت میں جو آپ کہہ رہے ہیں اکرام العلماء کاٹ کر اکرام المسلمین بنانی ہے. جب تمہارے دادا کے اندر ماننے کی صفت ہے, پردادا کے اندر ماننے کی صفت ہے, آپ کے اندر کیوں نہیں ہے؟ بھائی صدیقی تو ماننے کی صفات والے ہوتے ہیں. صدیقی ماننے کی صفات والے ہوتے ہیں. صدیقیوں کے اندر ضد نہیں ہو, صدیقی تابعدار ہوتے ہیں. جب حضرت عائشہ پر الزام لگانے کے بعد حضرت نے اپنے تمام ان مجرموں کو جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعاون ہوتا تھا, جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعاون بند مت کرو, احسان و سلوک کا معاملہ کرو, تو حضرت نے اپنے تعاون کو دگنا کر دیا. حضرت نے اپنے تعاون کو کیا کر دیا؟ دگنا کر دیا. تو صدیقی تو ماننے والے ہوتے ہیں, صدیقی اپنے جذبات کو قربان کرنے والے ہوتے ہیں, صدیقی اپنی ذلت کو برداشت کرنے والے ہوتے ہیں, صدیقی اپنے وجہ سے اختلاف اگر آئے تو اس اختلاف کو ختم کرنے والے ہوتے ہیں. صدیقی کبھی اختلافات کو بڑھانے والے نہیں ہوتے, جو ہوتے ہیں وہ صدیقی فیہ نظرن ہوتے ہیں. تو اس لیے ہم کہتے ہیں جب آپ صدیقی ہیں تو مان لیجئے نا, جوڑ لیجئے نا. دعوت کا کام ہی جوڑنے کا ہے, توڑنے کا تو نہیں ہے. دعوت کا کام ہی پیار کا ہے, ضد کا تو نہیں ہے. دعوت کا کام التماس کا ہے, حکم کا تو نہیں ہے. تو ہم درخواست کرتے ہیں پیار محبت سے جوڑ لیجئے. ایک کی ضد کائنات کو تباہ کر دیتی ہے, اور ایک کا ضد اگر چھوٹ جائے کائنات میں اتحاد پیدا ہو جائے گا. صرف ایک کی ضد, وہ ضد کو نہ چھوڑنے کا نتیجہ آج چھوٹا ادھر تو بڑا ادھر.
خلئی ادھر تو چچا ادھر، بیوی ادھر تو شوہر ادھر، چھوٹے ادھر تو بڑے ادھر، علماء کا یہ طبقہ ادھر، وہ بھی ڈر کہاں ہمیں کاتبی بول دیے تو امامت چلی جائے گی، اہتمام چلا جائے گا، تدریس چلی جائے گی، عہدہ چلے جائے گا، سب جانتے حق کدھر۔ اس لیے میرے بھائیوں درخواست کرتا ہوں اللہ کا واسطہ، تو حق کے ساتھ دعوت کے ساتھ جڑو، دعوت کے ساتھ رہو، ایمان کو بچاؤ، عقیدے کو بچاؤ، تقویٰ کو بچاؤ، طہارت کو بچاؤ، قبر و حشر کو تباہ کرنے سے بچاؤ، بس اتنی درخواست، ورنہ کوئی جاگرد نہیں، ہمیں کچھ ملنے والا نہیں، کچھ نہیں ملنے والا۔ تو یہ کہتے تھے سلطان شاہ کی کرسی، میں نے کہا چپراسی کی جگہ میری یہ کرسی بتا دو، چپراسی کی جگہ۔ اور کسی نے کہا حضرت آپ کو روکا جائے تبھی تو بولتے رہیں گے، ہم نے کہا یہ میری ذمہ داری ہے، میرا فرض ہے، اور میں اس مسلک میں سب سے پرانا انسان ہوں، تو میری ذمہ داری ہے میں بتاتا رہوں۔ بولنے کو تو بہت کچھ ہے، اس لیے آپ کو میں اللہ کے حوالے، استخارے کے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ بس اتنا التماس کروں گا، آپ اللہ سے مشورہ کیجئے، 1000% یقین کے ساتھ کہتا ہوں رب ذوالجلال آپ کو حق کا راستہ بتائے گا انشاءاللہ۔ جو کھلے گا آپ اپنے معتمد علی علماء کرام، وہ علماء جن کا ذہن میں اعتدال ہے، جن کے ذہن میں ایک طرفہ فیصلہ نہیں ہے، جن کے ذہن میں حق ہے، جن کے ذہن میں باطل کا کوئی آمیزش نہیں ہے، ان علماء سے پوچھو، متقی پرہیزگار بے نیاز علماء سے، انشاءاللہ تمہیں خود وہ لوگ نتیجہ بتا دیں گے حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں وہ بھی اپنے ہی ساتھی ہیں، میں آپ پر بڑا ترس کھاتا ہوں ان لوگوں پر، وہ بھی میرے ہی ساتھی ہیں، اپنے ہی ساتھی، ہمارے ہی ساتھی ہیں، ہمارے کمی ہے، ہم نے ان کو جیسا سمجھانا چاہیے سمجھا نہیں سکے، ورنہ تو وہ ہمارے اچھے لوگ ہیں، قابل رحم لوگ ہیں، وہ ایک محبت میں، ایک طرفہ محبت میں، جیسے میں نے کہا اے میاں جی عیسیٰ تم مجھ سے ملانے کے لیے لائے ہو، تم نے کام کو تباہ کر دیا، تم اللہ سے ملانے کے لیے لاؤ۔ ہم کہتے ہیں شخصیت پرستی ہمارے کام میں نہیں ہے، ایک شخص سے ملانا کا کام ہی نہیں ہے، آج ہے کل وہ شخص نہیں ہے، تو پھر کس سے ملانے کے لیے لاؤ گی، کس کی بات چلاؤ گی؟ کام سے جڑو، کام سے جڑو، نام سے نہیں، کام سے۔ انشاءاللہ کام جہاں ہوگا وہ مرکز ہوگا، نماز جہاں ہوگی وہ مسجد ہوگی، درس جہاں ہوگا وہ مدرسہ ہوگا، ذکر جہاں ہو وہاں پر خانخواہ ہوگا۔ خانخواہ جگہ کا نام نہیں ہے، ذکر و تربیت کا نام ہے۔ مدرسہ درس کا نام ہے، جگہ کا نام نہیں ہے۔ نماز جہاں ہوگی وہ مسجد کا نام ہے، مسجد جگہ کا نام نہیں ہے، مسجد نماز پڑھنے کی جگہ کا نام ہے۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں انشاءاللہ نیت کریں، ضرور ہم ضرور جو کچھ اللہ کے طرف سے شرع صدر ہوگا اس شرع صدر پر سب جمیں گے انشاءاللہ، جمیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم میں سبھی کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بات کے دوران کوئی بات آگے پیچھے ہو گئی ہو معذرت چاہتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے لیے دعوت کا کام انشاءاللہ نیت کریں، موت کے آخری سانس تک ہم لوگوں کو کرتے رہنا ہے، کرنا ہے، کرانا ہے۔ کام کی حقانیت آج بھی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گی۔ ہمارے کام کے اندر کسی طرح کی کمی نہیں آنی چاہیے۔ میں ساتھیوں سے کہتا ہوں، میں ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں کام سے تعلق رکھو، دیگر تمام جو لا یعنی باتیں ان تمام چیزوں کو چھوڑو، کام کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو، انشاءاللہ اللہ خاتمہ بالخیر کا فیصلہ کرے گا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔